الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول سراج باہر بیٹا فکسا ہے شاید، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اب ادھر دیکھو، درود پاک پڑھے تو سبحان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اور جوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ شوال کا مہینہ جیسا ہی رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ ختم ہوا تھا، تو ہمارے تاریخ اسلام میں بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یعنی رمضان مبارک کی عید کے فوراً بعد ہی وہ واقعہ اور وہ جنگ اسلامی ہوئی تھی، جس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کا یہ واقعہ شوال کا مہینہ تھا، عید کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ غزوہ احد کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے، اور اس سے ملنے والے کچھ اہم پیغامات اور اس سے ملنے والے کچھ اہم واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ سبق ہمارے لیے بھی موجود ہے بہت سے۔ اس واقعے میں یعنی واقع احد، غزوہ احد کے اس واقعے میں جو ہے اطاعت رسول کا جذبہ بھی صحابہ کرام کا، اور حالات کے اعتبار سے، یعنی حالات اگر مسلمانوں کے بالکل خلاف ہو جائے تب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، حالات کو دیکھ کر نہ گھبرائے، جیسے کہ ہم آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہی کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ واقعات جنگ
احد کے واقعات میں انشاءاللہ جو ہے سارے واقعات میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے اس واقعات اور ان باتوں کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تاریخ اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے ہم اور آپ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سماعت کرتے چلیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے جو ہے حوا علیہ السلام سے نکاح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدم اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا مہر میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت پر 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح اما حوا علیہ السلام سے کر دیا۔ لہذا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو الحمدللہ ہمیں جو ہے مہر میں، ہماری ماں کے مہر میں بھی ملا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہے۔ ادھر دیکھو بیٹا، دیکھو شیخ صاحب، اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں کہ مزاج تھوڑا سا دماغی طور پر بھی بیچارے ہیں، حضور کی وائف باہر ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں چھوٹے بچے وہ مسجد میں نہ آئیں۔ کہ اسلام کے خلاف یہ تو پتہ نہیں، لوگ دین سے دور ہیں، معلومات نہیں رکھتے۔ اللہ ہم تمام کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود پاک ہمارے ماں کے مہر میں بھی آیا ہے، تو تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں اکثر واقعات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو سناتے رہتا ہوں۔ درود پاک کے پر ایک ایسا واقعہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ ایمان اور عقیدہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ فیضان سنت کتاب میں یہ واقعہ معارج النبوہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں۔ نشاپور یہ علاقہ ہے، یہ پہلے ابھی بھی یہ علاقہ ایران میں آتا ہے، عراق اور ایران میں۔ نشاپور اور سمرقند یہ ایسے علاقے ہیں یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اللہ والے یہاں جا کر دین اور علم حاصل کر آئے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان آنے سے پہلے آپ نشاپور بھی گئے، سمرقند بھی گئے، بخارا بھی گئے۔ یہ ایسے علاقے ہیں جو پہلے سے یہاں پر علم کا سمندر بہتا تھا، بڑے بڑے علماء کرام یہاں رہتے تھے۔ خود غریب نواز نے نشاپور میں کئی سال رہ کر دین کا علم حاصل کیا۔ نشاپور کا یہ واقعہ ہے جو ابھی موجودہ ایران کا ایک حصہ ہے، یہ کہ وہاں آج سے 800-900 سال پرانی بات ہے، ایک آدمی تھا بڑا پریشان تھا اہل ایمان میں سے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو یقیناً ہم کچھ نہ اس کی ترکیب کرتے پریشانی ہٹانے کے لیے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکلوں کو دور فرما دیتا۔ تو یہ واقعہ نشاپور کا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا اہل ایمان میں سے، مسلمان میں سے، اس کے کچھ حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئے۔ غور سے سنیں اس باتوں کو، اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ ان باتوں کو سن کر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ لہذا
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جب سو گیا تو رات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں تشریف لائے۔ اور یاد رکھیں یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو کئی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے کو دیکھا۔ یعنی آپ یوں سمجھے کئی خواب تو ہم کو آتے رہتے ہیں، اور وہ خواب کی کئی تعبیرات بھی ہوتی ہیں، کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب نفسانی بھی ہوتے ہیں، کچھ شیطانی بھی ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو خواب آتے رہتے ہیں۔ لیکن خوابوں میں ایک خواب ایسا ہے، اور وہ جس کو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ملاوٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا خواب ہے؟ کہ وہ خواب جس میں ہم حضور کو دیکھیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ جس نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا وہ خواب حقیقت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اسے مجھے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان میرا چہرہ نہیں بنا سکتا، لہذا اس شخص نے خواب میں حضور کو دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واقعی تم بہت پریشان ہو، ایک کام کرو، نشاپور میں ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بڑے سخی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار مال اور دولت بھی عطا فرمایا تھا، وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتے تھے، اور ان کا نام ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی نے خواب میں تشریف لے جا کر فرمایا کہ تم جاؤ ابو الحسن کیسانی کو میرا سلام کہنا، اور جو تم کو، کیونکہ وہ غریب آدمی کو ایک 500 درہم کا قرضہ بھی ہو گیا تھا، وہ قرضہ ان سے مانگ لینا، اگر وہ پوچھے کہ اس کی نشانی کیا ہے، حضور تمہارے خواب پہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو کہنا کہ ابو الحسن کیسانی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، لیکن کل رات میں وہ درود پڑھنا بھول گیا۔ اب وہ شخص خواب دیکھا، صبح اٹھا، سیدھا اس بزرگ ابو الحسن کیسانی کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر اپنا خواب بھی بیان کیا، اور خواب بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ روز درود پڑھتے ہیں 100 مرتبہ، کر رات آپ نے نہیں پڑھا، حضور نے یہ نشانی بھی مجھے بتائی۔ یہ خواب سننا تھا ابو الحسن کیسانی، بڑے عاشق رسول بھی تھے، سقی بھی تھے، مالدار بھی تھے، ان کو جو ہے وجد کی کیفیت آئی، خوش ہو گئے وہ کہ یہ راز تو اللہ جانتا تھا، رسول جانتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یقیناً میں روزانہ رات کے وقت حضور کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرتا تھا، اور کل رات میں نہیں پڑھ سکا۔ لہذا اس خوشی سے ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غریب آدمی کو اس دور میں 2500 روپے درہم دیا، حالانکہ کو قرضہ 500 درہم کا تھا، لیکن 2500 دیا، اور فرمایا ابو الحسن کیسانی دیکھو 500 درہم تو تمہارا قرضہ جو میں دے رہا ہوں، اور 500 اور 1000 درہم جو حضور نے خواب میں آ کر خواب بتایا نا تمہیں، اس خوشی میں دے رہا ہوں، اور 1000 درہم تم میں اس لیے اور ایکسٹرا دے رہا ہوں کہ تم گھر سے میرے تک چلتے آئے، لہٰذا اور بھی اگر کوئی پریشانی اگر اللہ نہ کرے آ جائے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ واقعہ بہت ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والا واقعہ بھی ہے۔ اس واقعے سے یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی ہر اپنے امت کی خبر بھی رکھتے ہیں، اس کے حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا کر 1400 سال تشریف ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہر امتی کے بارے میں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی باقاعدہ وہابی آپ کو یہ ذہن میں بات بٹھا سکتا ہے، کیسے حضور تو دنیا سے چلے گئے کیونکہ یہ وہابیوں کے نزدیک مر گیا، قصہ ختم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کوئی نبی کے جسم کو نقصان پہنچا. لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اور تفسیر عزیزیہ میں یہ بہت بڑے مفسر گزرے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نام یاد رکھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کی کتاب ہے تفسیر عزیزیہ. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارے مسلمانوں کے نزدیک اور بالخصوص چاہے وہ سنی ہو یا وہابی ہو، سب کے نزدیک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھروسے مند اور ایک معتبر عالم دین گزرے ہیں، سب ان کو مانتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر عزیزیہ میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ایک آیت نازل فرما جس میں اللہ فرما رہا کہ یہ رسول تمہارے گواہ ہے. حضور سارے انسانوں کا کیا ہے؟ گواہ ہے. اس آیت کے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت کہ حضور تمہارے گواہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے کہ یہ رسول سارے مومنین کے، سارے انسانوں کے گواہ بن کر قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور آپ جانتے ہیں گواہ وہ دیتا ہے جو حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. یاد رکھیے، اگر جج کے سامنے آ کر گواہ یہ گواہی دے کہ میں نے سنا تھا یہ کام اس نے کیا، تو جج بولے گا نہیں، سنا سنی بات پر بات نہیں سن جائے. کیا تو نے دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا میں دیکھا تو نہیں، سنا تھا. سننے والی بات نہیں بتائے گا. گواہ اسی کے قبول ہوتا ہے. دنیا میں بھی قانون ہے کہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور آ کر کے ہاں میں نے دیکھا تھا اس نے یہ کام کیا، تو اس گواہی کو قبول کیا جاتا ہے، اس گواہی کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا کہ یہ رسول سارے انسانوں کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا. تو یہ آیت بتا رہی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے ہر امتی کے حالات سے واقف کرا دیا. لہٰذا حضور کے امتی ان میں کون ایمان والے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں، ان میں کون منافق ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور ان کا میں سے کس کے اعمال کیسے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں، ان میں سے کون کیسا گنہگار ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، ان میں سے کون آگے کیا کرے گا حضور یہ بھی جانتے ہیں. اور یہاں تک کہ ان کے حالات، ان کے واقعات سے بھی اللہ کے بتانے سے، یعنی ان کا امتی کتنا پریشان ہے، واقعی پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے، کس وجہ سے پریشان ہے اور کتنے سال سے پریشان ہے، اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی اور سب جانتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. لہذا درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی درود پڑھنے والے کو جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا. درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے حدیث پاک میں موجود ہے. میں ابھی تک صرف درود کی فضیلت ہی پر آپ کا ذہن لے کر چل رہا تھا. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. شوال کا یہ مبارک مہینہ اور اس میں عید کے فوراً بعد میں نے ابھی جو کہا غزوہ احد جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا اسلامی تاریخ، اور 3 ہجری میں 3 ہجری چل رہی تھی غزوہ احد کا یہ واقعہ. اور میں نے جو ہے 20 رمضان مبارک کو، یہاں تو جمعہ کا دن تھا،
فتح مکہ پر میں نے بہت الحمدللہ تقریر کی تھی یہاں اسی مسجد میں، جو انٹرنیٹ پہ بھی وہ تقریر موجود ہے، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں جو غزوات، جو جنگیں ہوئی ہے، وہ جنگیں کس طریقے سے ہوئی، کب ہوئی اور کس مجبوری کے تحت ہوئی. کیونکہ آج لوگ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا اور اس طرح سے انہوں نے جنگیں کی، ان کے نبی نے جنگ کی فلا. تو نیا بچہ جو اسٹوڈنٹ ہو، کالج اور یونیورسٹی کے پڑھنے والے بچے خاص طور پر، ان کے ذہن کو جو ہے نا واش کیا جا رہا ہے، کھنگالا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے تمہارے نبی نے معاذ اللہ زبردستی تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا. اس طرح کی باتیں واش کر بچوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں، آنے والی نسل کا ذہن بھی ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو اسلام میں جو غزوات ہوئے ہیں، حضور نے جو جنگیں کی ہے، پہلے آپ یہ دیکھیں اسلام کے سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اور وہ جنگ بدر جب ہوئی اور کس لیے ہوئی میں ابھی بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے اس وقت میرے اور آپ کے نبی کی عمر 53 سال تھی. 53 یہ باتیں یاد رکھنا ہے. ہمیں تو فلمیں ڈراموں والوں کی باتیں یاد رہتے ہیں، ختم خدا کی، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، آپ کا ایمان اور عقیدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ. یعنی حضور کی ٹوٹل عمر مبارک ظاہری اور 63 سال ہے، 63 ایئر، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی 53 سال میں، 53 ایئر ہے. 53 سال تک کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی تلوار بازی نہیں ہوئی تھی. تو 53 سال کی عمر میں کئی صحابہ ایمان لا چکے تھے، کئی صحابہ ایمان لا چکے تھے. اب ہمارا لوگوں سے سوال ہے کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ بتائیے کہ 53 سال تک تو کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی اسلام میں، تو پھر یہ لوگ ایمان کیسے لائے؟ جو صحابہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، اور دیگر صحابہ اکرام تھے، جو ہے 400 سے 500 یا 800 کے قریب صحابہ اکرام تھے. یہ تمام صحابہ اس وقت ایمان لائے جب جنگ ہوئی بھی نہیں تھی، کوئی جنگ اب اسلام. تو معلوم ہوا یہ سارا جھوٹ افواہ پھیلا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اسلام کو معاذ اللہ ایک دہشت گرد بتایا جائے. لیکن سب سے زیادہ اگر پیس اور سب سے زیادہ اگر شانتی کسی مذہب ہے، یہ چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں مذہب اسلام اس کی فیصلہ ہے، تو سب سے زیادہ پیس اور امن اور شانتی کی بات کرتا ہے. لہٰذا جو جنگیں ہوئی ہے کس حد تک برداشت کرنے کے بعد ہوئی ہے، اگر اس برداشت کو آپ بھی سمجھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی اتنا برداشت اہل ایمان نے کیا، اتنا صبر نبی اور صحابہ نے کر بتایا، اس کے بعد ہوئی ہے. آپ دیکھیں جنگ کس لحاظ میں کس طریقے سے ہو رہی ہے. اب آپ کو اپنی عقل سے بتائیں، جنگ بدر کا بھی جو واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں مکہ میں. 13 سال تک جو ہے مکہ میں رہے حضور، اور 13 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. سارا دلائل دیے، ثبوت دیا، پروف دیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائے. یہاں تک کچھ لوگ تھے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ قرآن کی آیت کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم اس بات کیسے مانو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو تمام کافروں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں کہا دیکھو بھائی ہمیں تو معاذ اللہ جادوگر لگتے ہیں، اور جادو کا اثر جو ہے نا، جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا. لہٰذا تمام کافروں نے میٹنگ کی، اگر یہ واقعی نبی ہے یا معاذ اللہ کوئی جادوگر ہے، ان کو آزمانا ہے، اس کا پروف لینا ہے، تو ان سے کہو کہ یہ اگر نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دے. تو سارے کافروں نے میٹنگ کی، اس بات کو طے کیا. اب حبیب یمنی کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ آقا ٹھیک ہے ایک پروف دیجیے، ہم تو قرآن نہیں مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے، ہمیں ثبوت دیجیے آپ اللہ کے رسول ہے یا اللہ کے نبی ہے. آپ بتائیں کہ حضور نے فرمایا کیا ثبوت چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں، ہم مان لیں گے. کیونکہ ان کی عقل یہ تھی، ان کی کافروں اور مشرکوں کی تھنکنگ یہ تھی کہ جادو آسمان پر کام نہیں کرتا، اور یہ بات واقعی صحیح بھی ہے. اوپر
زمین پر جادو کا اثر ہوتا ہے، آسمان پر کام نہیں کرتا. لہذا ان کی تھنکنگ نہیں تھی کہ معاذ اللہ کے نبی جو ہے نبی نہیں جادوگر ہے. لہٰذا اگر آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا. یہ حدیث مبارک سارے محدثین نے حدیث پاک کو لکھا ہے کہ سارے مکے والوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بولیے یار محبت سے سبحان اللہ. یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا معجزہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے اور پھر اللہ کے رسول کے حکم کے اشارے سے پھر چاند برابر جڑ گیا. اس واقعات کو صرف مکے والوں نے بھی نہیں دیکھا، ہندوستان میں بھی کچھ ایسے بادشاہ اس دور میں تھے، کچھ لوگ تھے جو اسی ٹائم رات میں اپنے گھر کی چھت پر تھے، ان لوگوں نے بھی اس واقعات کو دیکھا. جیسا کہ آپ دیکھیے پنجاب، اپنے انڈیا کا پنجاب ہے، پنجاب میں ایک صحابی ہے، ان کا نام رتن ہندی ہے. رتن ہندی آپ انٹرنیٹ پہ مارے، یوٹیوب پہ مارے، کی مزار آپ کو نظر آتی ہے. رتن ہندی نام یاد رکھے آپ، یہ صحابی رسول ہے. رتن ہندی وہ صحابی ہے جب یہ اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو یہ جو ہے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنے گھر پہ سے دیکھ لیا. اور یہ واقعہ جب دیکھا تو آپ صبح جب ہوئی تو آپ کے کچھ تاجر دوست، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ واقعہ دیکھا اور آپ سمجھ گئے یہ عرب میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو رتن ہندی کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ یہ عرب میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ اس طرح معلوم ہوا کہ رتن ہندی جو ہے اس دور میں بہت بڑے تاجر تھے اور کئی مسالے کی چیزیں، مونگ جیسا کہ آج بھی لونگ، الائچی، یہ جو مسالے کی جو چیزیں، آج بھی یہ معاملات جو ہے نا ہندوستان سے عرب کو جاتے ہیں. یہ معاملہ آج نہیں ہے، یہ پہلے سے تھا. اس دور میں یہ جو مسالے والی چیزیں ہیں جو ہندوستان سے عرب کو جاتے تھے، مکہ جاتے تھے، رتن ہندی اس کے تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے. تو یہ روڈ جانتے تھے کہ ہندوستان سے جو روڈ مکہ جاتی ہے لاہور دلی سے ہوتے ہوئے، دلی سے لاہور سے ہوتے ہوئے، تو یہ روڈ کو جانتے تھے کہ اس طرف عرب ہے. جو لوگ کاروبار کرتے تاجر ان کو معلوم ہے کہ بمبئی کس طرف سے آتا ہے، دلی کی روڈ کون سی ہے، بمبئی کی روڈ کون سی ہے، یہ کاروبار والے اچھی طرح جانتے ہیں. لہٰذا رتن ہندی عرب میں کاروبار کے لیے جایا کرتے تھے، تاجر تھے. اس لیے آپ نے اپنے گھر کی چھت پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھ گئے یہ واقعہ مکے میں ہوا، کیونکہ جو روٹ بتا رہی ہے، جو نقشہ بتا رہا ہے، اس نقشے کے حساب سے یہ مکے میں واقعہ ہوا. اور کچھ آپ کے دوست گئے ہوئے تھے مکہ، جب وہ واپس ہندوستان آئے تو رتن ہندی نے ان سے پوچھا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو یہ کوئی واقعہ مکہ میں ہوا؟ تو دوستوں نے کہا ہاں ایسا واقعہ وہاں پر ہوا ہے، اور وہ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے. اور رتن ہندی پھر پہنچے مکہ اور پہنچ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرمایا اور واپس پھر ہندوستان آئے. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور معجزہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کے پاس جو ملنے آتا تھا، اگر وہ حضور سے مل کر 10 منٹ بیٹھ کر بھی جاتا، سنیے حضور کا معجزہ، 15-20 منٹ میں اگر حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتا یا حضور کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چھوڑ دیجیے، 10 سے 15 منٹ بھی اگر حضور سے ملتا اور حضور کے ساتھ بیٹھ کر وہ واپس چلا جاتا تو پورے علاقے میں وہ نوجوان سب سے زیادہ عقلمند اور سب سے والا پاک اور ستھرا نظر آتا تھا. اس کی مزاج میں پاکیزگی آتی تھی، اس کی سوچ میں پاکیزگی آ جاتی تھی، اس کے اخلاق سدھر جاتے تھے، اس کی عادات سدھر جاتے تھے. یہ میرے آقا کی صحبت کا اثر ہوتا تھا. آج بھی دیکھیں صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. تو جیسا صحبت میں رہنے، جس کی صحبت میں آپ رہتے ہیں، جو شخص بڑا اللہ کا ولی ہو تو اس کی صحبت میں بیٹھے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور نبی کی صحبت کا اثر الگ ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ واپس آئے ہندوستان تو وہ اسلام لا چکے تھے، اور ان کا مزار آج بھی جو ہے پنجاب کا علاقہ، ہندوستان کا شہر پنجاب میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، رتن ہندی رضی اللہ عنہ. خیر حضور نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا کہ میں نبی ہوں، جنگ نہیں کی، ابھی پیار سے سمجھا رہے ہیں. جبکہ حضور کے اخلاق سے سارے مکے والے حضور کے نبی ہونے کا تو انکار کیا، مشرکوں نے، کافروں نے، لیکن کسی نے آپ کر ہمارے نبی کے اخلاق اور عادت پر انگلی کبھی نہیں اٹھائی. یہ بات پکی ہے یاد رکھیے.
میں ایک بات رک رک کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس مجبوری کے تحت جنگ ہوئی ہے. جنگیں جو ہوئی ہے اسلامی جنگیں غزوات جو ہوئے کس مجبوری کے تحت ہوئی ہے, آپ اس کو اندازہ کر کے. لہذا آپ سارے مکے کے کفار اور مشرک بات بالکل سکون سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, بالکل توجہ سے آپ نے سنے کہ سارے مکے کے مشرکین نے جنہوں نے ایمان نہیں لایا, جو ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, عتبہ ہو, شیبہ ہو, بڑے بڑے کافر, ایمان تو انہوں نے نہیں لایا, لیکن کبھی زندگی میں انہوں نے حضور کے خلاف, ان کے اخلاق اور ان کی مزاج کے خلاف کبھی کچھ بکا نہیں. یعنی آپ کے اخلاق, آپ کی مزاج وہ تھی جن کی تسلیم جو ہے مکے کے کفار اور مشرک بھی کرتے تھے کہ یار سارے مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایماندار ہے اور امین ہے, سچا ہے, اچھے اخلاق والا ہے, اچھی مزاج والا ہے, پاکیزہ ہے, ستھرا ہے, تو اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. ہاں, حضور کے اخلاق پر کبھی انگلی ضرور. آج بھی میں سوچو تھا مکے کے کفار اور مشرکین نے کبھی حضور کے اخلاق اور کردار پر انگلی, دشمن ہے, اور دشمن پہلے کیا کرتا مجھے آپ بتائیے. کوئی آپ کا دشمن ہو, آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو ہر طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے. کبھی مال سے نقصان پہنچاتا ہے یا مارنے کا, اگر مال نہیں مل سکتا, آپ کو مار نہیں سکتا, تو کم سے کم آپ کی بدنامی کرتا ہے. آپ نے کیا ہے اس کے اندر یہ کمیاں ہیں, جھوٹ بولتا ہے, فلاں 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 فلاں. آپ کا دشمن آپ کے بارے میں حالانکہ آپ کوئی کام کر بھی نہیں رہے لیکن جھوٹ ایسی پھیلا دیتا ہے آپ کے خلاف, کیونکہ اس کو دشمنی ہے آپ سے, آپ سے لڑنا چاہتا ہے, آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے. تو آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کا دشمن جو ہے آپ کے بارے میں مارکیٹ میں افواہ پھیلا دیتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ خرابی ہے. لیکن قربان جائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ان کی سیرت پر کہ دشمن جانی دشمن بھی ان کی ہمت نہیں تھی کہ حضور کے اخلاق اور کردار پر انگلی اٹھا سکے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی زندگی مبارک کے چند جھلکیاں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں, اور جس کی زندگی کے بارے میں خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو. جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہو بیٹا انہوں نے لوڑی نہیں ہو رہی, بیان ہو رہا ہے. جو ہے ہمارا حال ہی ہو گیا ہے, ہم روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے, گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے, جب ہمارے نہ نیند آتی ہے نہ سستی آتی ہے, سود خوروں کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے. اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو سستی کا عائد نہیں کرنا چاہیے. چہرے آپ کو اداس نہیں, بالکل خشاش بنا ہے. آپ جب تک مسجد میں بیٹھیں گے آپ کو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں تو آپ کے نیکیاں لکھے جا رہے ہیں. اب سوچیں اپنے آپ کو, یار گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, پہلوانوں روڈیوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, فونوں میں تو پوری رات نکال دیتے ہیں, تب ہمیں سستی نہیں آتی, نہ چہرہ اترتا ہے, نہ جمائی آتی ہے. پھر آج گھر میں اللہ کے بیٹھے تو کیوں سستی آئے؟ یہ اپنے آپ سے سوال ہے. یہ آپ کو, ہم کو اس بات کو سوچنا چاہیے. لہٰذا بالکل چہرے اپنے بات سمجھائے. میں حضور کے جو ہے عظمت کے متعلق کچھ باتیں بتا رہا ہوں تو چہرے سے آپ بتائیں کہ مولانا ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے خاطر ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی بولتے رہے. لہٰذا میرے آقا کی زندگی مبارک کو اگر آپ دیکھیں کہ دشمن جن کی زندگیوں کو دیکھ کر, حضور کی زندگی کو دیکھ کر ان کے زندگی میں کبھی ان کے اخلاق اور مزاج میں کوئی عیب نہ نکال سکا, کبھی عیب نہ نکال سکا, اور جن کی زندگی کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے, جن کے زمانے کی قسم اٹھاتا ہے, تو سوچئے وہ کتنا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام. حضور جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کیا پیارا اخلاق تھا. 53 سال کی عمر تک کوئی جنگ نہیں ہے, الٹا مکے میں رہ کر مکے کے کفار اور مشرکوں نے اہل ایمان پر بڑے ظلم کیے. اب وہ بھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ صحابہ کو مارا گیا, شہید کر دیا گیا, ان کو جو ہے کڑکتی دھوپ میں ان کے بدن کو لنگا کر کر زمین پر گھسیٹا گیا, صحابہ کے جسموں پر پتھرے رکھے گئے اور ان کی زبانوں پر انگار کے کوئلے رکھے گئے. یہ حال تھا صحابہ کا, لیکن وہ اہل ایمان انہوں نے پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا. جب کافروں نے دیکھا کہ یہ اہل ایمان پھر بھی دین کو نہیں چھوڑے تو انہوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا. 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں
حضور اور صحابہ کو قید کر دیا گیا۔ شعبہ ابی طالب مکہ میں دو پہاڑ کے بیچ میں ایک علاقہ تھا، دو پہاڑ تھے، ایک علاقہ تھا، تو سارے مکے والوں نے کہا اب کوئی مسلمان سے سلام دعا نہیں کرے گا، خریداری نہیں کرے گا، کوئی سامان بیچے گا بھی نہیں، خریدا بھی نہیں، بیچے گا بھی نہیں۔ اگر کوئی مکے کے باہر کا آدمی آ کر ان کو سامان بیچنا چاہتا تو ان کو بھی بیچنے نہیں دیتے، نہ کرانے کا نہ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 3 سال ہم نے جنگل کے پتے کھا کر گزارے، ہمیں پتے نہیں ملے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا تو ہم اپنی جوتوں کی شول کو توڑ کر اس کا چمڑا کھا کر گزارا۔ یہ زندگی تھی صحابہ کرام۔ مجھے بتائیے اتنی تکلیفیں سہ رہے لیکن جنگ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سرکار نے جب دیکھا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں تو اللہ کا حکم ہوا، حضور نے مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ جب مدینے تمام مسلمان اہل ایمان مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، مکہ ان کا پیدائشی گھر، وہاں رہے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، لیکن ایمان کے لیے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ گئے، بھئی اب تو کافر خاموش ہو جاتے، اب تو مشرک خاموش ہو جاتے، چلو ٹھیک ہے یہاں سے چلے گئے، نہیں، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، ان کے گھروں کو اور ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا، پھر بھی صحابہ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ اب مجھے بتائیں کتنا برداشت صحابہ کر رہے تھے، کتنا صبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ بھائی مکہ میں رہنے نہیں دیا، مکہ چھوڑ دیا، پراپرٹی لے لیا، زمین لے لیے، گھر بار سب لے لیا، پھر بھی صحابہ خاموش ہے۔ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہے، تب بھی مکے کے کفار مشرک خاموش نہیں رہے، مدینے آ کر وہاں کے یہود اور وہاں کے کافروں کو چلانے لگے، اور بلا وجہ کے جیسا کہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے ان کو ٹنگ کرنے لگے، ان کو مارنے لگے۔ اگر کوئی مدینے کا مسلمان باہر نکلتا بکریوں کو چراتا تو ان کے بکریوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور اس کو بھی مار دیتے تھے۔ اب تو صبر کی حد ختم ہو گئی، اب جب صبر کی حد ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو جواب دینا ضروری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ شوق کرتے رہو اور آپ خاموش رہے، یہ سبق آپ کو ابھی ذہن میں رکھنا ہے۔ لہٰذا اب غور کرے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کام کرو کہ ابو جہل جو ہے نا اپنے 300 غلاموں کو لے کر مکے سے ملک شام کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور یہ ابو جہل مکے کا بڑا سردار، اور سلسلے میں واقعات کو سناتا ہوں جو کبھی میں نے سنا نہیں تقریر میں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں اپنے سامنے ہی رکھو۔ ابو جہل ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو مکہ آنے کے لیے جو روٹ ہے وہ مدینے سے ہوتے جانا ہے، مدینے کی سرحد سے ہوتے ہوئے مکہ آنا ہے، ملک شام پھر مدینے کی سرحد سے ہوتے ہوئے مکہ آنا تھا، یہ روٹ۔ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو ابو جہل کے قافلے کو روکے اور روک سے اس سے بات کرے کہ دیکھ ہم نے مکہ چھوڑا ہے، اب ہم کو سکون سے رہنے دو، پھر بھی ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سب سے پہلے آواز اٹھائی امیر حمزہ نے، جو حضور کے چاچا ہے، جو احد میں مین، کیونکہ شوال کا یہ مہینہ اور عید کے فوراً بعد جو احد کا واقعہ ہوا جس میں امیر حمزہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ یہ امیر حمزہ کون ہے؟ یہ حضور کے سگے چاچا ہے، اور ان کے بارے میں خود رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان پر لکھا ہوا تھا کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول کا بھی شیر ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے سگے چاچا، وہ فرماتے حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کو جواب دے کر آتا ہوں۔ اور آپ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل 2 یا 3 آدمیوں کو لے کر اس رستے میں جا کر بیٹھ گئے جس رستے سے ابو جہل جانے والا تھا۔ آپ وہاں جا کر ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اب سوچئے امیر حمزہ کے ساتھ صرف 2 آدمی ہے، ابو جہل کے ساتھ 300 کے قریب آدمی ہے اور سب کے سب پہلوان ہیں، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ نہیں شہر ہے، صرف 2 آدمی کو لے کر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے دور سے دیکھا ایک خیمے اس کو امیر حمزہ نظر آئے، وہ تو ڈر گیا، وہ ڈر کر اپنے قافلے کو وہیں روک لیا راستے، بولے یہاں سے راستہ کیسے پار کرے؟ ارے بھائی 300 آدمی ہے، آپ پار کر کے بتا، جبکہ وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، حمزہ سامنے ہے، ان سے کیا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ابو جہل بھی جانتا تھا۔ خیر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھ گئے تو ابو جہل کے پاس ایک آدمی تھا جو انصاف کی بات کر رہا ہے، وہ آدمی آگے گیا، آگے کہا بات حمزہ کیا بات ہے، کیوں راستہ روکے بیٹھے ہو؟ کہا دیکھو
ہم نے اور ہمارے نبی نے تمہارا شہر مکہ چھوڑا نہیں چھوڑا، بس چھوڑ دیا۔ تم لوگوں نے ہماری ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، ہم نے کچھ کہا؟ بولا نہیں۔ تم لوگوں نے ہمیں ستایا مکہ میں، ہم نے کچھ کہا؟ کہا نہیں۔ جب تم مکہ چھوڑ دیے، پراپرٹی چھوڑ دیے، گھر بار زمینیں چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر آ کر ہم مدینے میں رہ رہے ہیں، ہمیں پھر بھی اب کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہے؟ ابھی جنگ نہیں ہوئی اور اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی تک مجھے بتائیے اپنے کہیں پر آپ کو دکھ رہا کہ تلوار کی زور پر اسلام پھیلا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو جہل سے بات کرنے آیا ہوں کہ وہ آئندہ اہل ایمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ہمارے نام پر نہ آئے۔ ہم نے مکہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، پراپرٹی چھوڑ دی ہے، اب ہمارے نام پر نہ آئے۔ تو اس شخص نے جا کر ابو جہل کو کہا، تو ابو جہل نے کہا بھائی پہلے یہاں سے نکلو۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ ہم نہیں تنگ کریں گے۔ وہ بات طے ہوئی، جس کو سرائے حمزہ کہتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد بدر کا واقعہ ہوا۔ ابو جہل بات کر کر مکہ تو چلا گیا، لیکن پھر بھی مکے والے اپنی بات پر کھڑے نہیں ثابت ہوئے اور پھر سے تنگ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے واقعہ بدر کا ہوا۔ اب اتنا صبر کرنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تو میں کہتا ہوں تلوار کی زور پر نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی زور پر اسلام پھیلا ہے۔ آپ دیکھ لیں کئی صحابہ نے تلوار کی زور پر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ خود جب مکہ فتح ہوا تھا، میں نے یہ جمعہ کے 20 رمضان مبارک کو واقعہ سنا تھا، مکہ جب فتح ہوا خود مکے والے جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ظلم و ستم ان پر کیے ہیں۔ وہ سارے مکے والے کہنے لگے یار آج تو ہمارا حال برا ہوگا، آج تو بدلہ کا دن ہے۔ لیکن حضور فرما رہے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور کس طرح میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کر سارا مکے کے کئی کافروں نے اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ خیر میں آپ کو یہ جنگیں کیوں ہوئی ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بتائی ہے، کتنا صبر اہل ایمان نے کیا تھا، کتنا قربانیاں اہل ایمان نے دیا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ ظلم و ستم کرنے لگے، تب اللہ کا حکم ہوا محبوب اب ان سے شدت کیجیے۔ اب اللہ کا حکم تھا، حضور نے آگے بڑھ کر ان سے جنگیں کی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہوا اور بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 دشمن تھے۔ وہ 313 مسلمانوں نے 1000 دشمنوں کو جو ہے نا یوں سمجھے حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں پانی پلا دیا، یہ لوگوں کو بھگا بھگا کر مارا اور وہ جنگ ہار کر چلے گئے۔ جب یہ بدر کا واقعہ ہوا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، بدر کا واقعہ 17 رمضان کو ہوا اور اس میں مشرکین کو بہت خطرناک شکست ہوئی، ہار گئے۔ ابو جہل اس میں مر گیا، عتبہ اس میں مر گیا، شیبہ اس میں مر گیا۔ بڑے بڑے کفار جب مرے، اور سے سنیں حدیث پاک کو، صحیح بخاری پہ حدیث پاک ہے، جب بدر کا یہ واقعہ ہوا بڑے بڑے کفار مارے گئے اور مارنے کے بعد ان کا کفاروں کی لاش کو جو ہے نا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک گڑھا کھودو اور ان کی لاش کو اس کے گڑھے میں ڈال دو۔ گڑھا کھودا گیا، لاش کو گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور ان لاشوں کے قریب گئے اور جا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں اس بات کو، اس حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو وہاں لکھا ہے جہاں بدر کے واقعات ہے، جنگ بدر کے۔ وہاں بھی کہتے ہیں نا کہ بدر جو ہے نا بخاری سے حدیث بتائیے کہ مردے مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ یہ غوث اعظم جا کر 800 سال ہو گئے ابھی بھی سنتے ہیں، غریب نواز جا کر 800 سال ہو گئے ابھی بھی سنتے ہیں۔ یہ آپ حدیث سے ہمیں پروف دیجئے۔ اب میں آپ کو حدیث سے پروف دیتا ہوں، اللہ کے نیک بندے سنتے بھی اور مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، بدر کا واقعہ ختم ہوا، کافروں کی لاش کو ایک گڑھے میں سرکار نے ڈالنے کا حکم دیا اور سرکار حضور قریب گئے اور قریب جا کر جو ہے نا کھڑے اور کھڑ کر فرما، اے ابو جہل مر چکا تھا، اس کی لاش تھی، لیکن حضور نام لے کے کیا کرے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ۔ میں کہتا نہیں تھا کہ ایمان لا لو، میں سمجھاتا تھا تمہیں ایمان لا لو، میری بات کو نہیں مانا۔ ہمیشہ تم بتوں کی قسم کھاتے تھے کہ ہمارا لات ہمارا عزا ہمیں ساتھ دے گا۔ دیکھو آج تمہارا حال کیا ہے، تم مر چکے ہو، تم مرے پڑے ہو، تمہاری لاشیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ کاش تم اگر ایمان لا لیتے تو آج تمہارا مقام کچھ اور ہوتا۔ یہ حضور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو مکے کے بڑے زبردست پہلوان اور کافر اہل ایمان کے دشمن تھے، ان کی لاش سے حضور بات کر رہے ہیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب کافر مشرک مر جائے، مرنے کے بعد ان کی سننے کی آواز تو اور تیز ہو جائے، اور بخاری میں حدیث پاک ہے حضور فرما رہے ہیں کہ عمر یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ جب کافر مرنے کے بعد بھی سننے کی اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سیدھا سیدھا ہمیں بزرگوں سے دور کرنا کہ یا غوث المدد کہنے سے دور کرنے کی طرف آج جو ہے نا یہ لگا دیا جا رہا ہے زہر کہ مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا یقیناً مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ذریعہ اللہ بنا دیے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے نا تو آنے والے جمعہ میں توحید کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ توحید کہتے کس کو ہے، اور یہ وہاں بھی توحید کے نعرے لگا کر ہمیں شرک کا فتویٰ کیسے لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ میری عادت رہی ہے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، وہ آنے والے جمعہ میں اگر زندگی اللہ باقی رکھا تو میں ضرور بیان کرواؤں گا۔ لہٰذا اب وہ جنگ بدر میں حضور کے چاچا قیدی بنا کر آ گئے، حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس اور اللہ کا حکم ہوا، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو قیدی ہے ان قیدیوں کو کہو فدیہ دے کر آزاد ہو جائے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ سب نے فدیہ دیا۔ حضرت عباس آگے آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے فدیہ پیسہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چاچا آئے، حضرت عباس سگے چاچا آئے، تو سرکار نے فرمایا اے چاچا جان کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم جو ہے ابھی جو جنگ آ رہے تھے بدر میں آنے سے پہلے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سونے کی تھیلی نہیں دی کرا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ میں مکہ میں تھا اور یہاں سے مدینے سے مکہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، مکہ میں بند کمرے میں اپنی بیوی کو پیسے میں دیا اور تمہیں یہاں پتہ چل گیا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا۔ حضرت عباس کو یہ بات کا اثر بڑا ہو گیا، دل کو اثر کر گیا، ورنہ جو رب تمہیں چھوٹی چھوٹی بات بتاتا ہو واقعی وہ اسلام سچا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت ایمان اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے اسلام کو قبول کیا اور حضور سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے۔ اب یہ جو جنگ ہارے تھے بدر میں کفار، جس میں ان کو بہت نقصان ہوا، تو سارے مکے میں ان کی تھو ہو گئی۔ بڑے شان سے گئے تھے، بڑے اکڑ کے گئے تھے کہ مسلمان مٹھی بھرے چٹکی میں ختم کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ تمہارے سردار مر گئے، تمہارا مال ختم ہو گیا، اللہ ہو گیا، بلا ہو گیا، سارے مکے میں تھو ہونے لگی ان کی۔ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یوں اگر رہا تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا، ہمارا رعب کیسا بیٹھے گا۔ لہٰذا ابو سفیان نے مکے میں اعلان کر دیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ رمضان مبارک ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہوگا، بالکل ابتدائی دور تھا جی۔ کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ کیا کیسے بدلہ لینا ہے؟ کہا سب کو جمع کرو۔ ادھر ابو سفیان مکے میں اعلان کرتا ہے کہ پھر سے لوگ پیسہ لائے اور سب نوجوان اپنے گھر سے کہ دو نوجوان باہر نکلے اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، ہم پھر جائیں گے اور مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے۔ اس طرح تیاری کرنے لگے کفار و مشرکین مکہ میں۔ اور جب وہ تیاری کرنے لگے، حضرت عباس جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے خط لکھ کر حضور کو بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ یہ مکے کے کفار و مشرک جو ہے نا پھر سے آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پھر سے اہل ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کو معلوم جب ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں میٹنگ کی۔ اب غور سے سنیں، یہاں آپ کو بتانا ان واقعات سے، حالات کے اعتبار سے جو حالات ہمارے ہندوستان کے بھی چل رہے ہیں، پالیٹکس تو ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ رحم کرے، لڑاؤ اور کرسی پہ بیٹھو، اور وہ لڑانے کے لیے پالیٹکس اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جہاں پورا ہندوستان جہاں گنگا جمنا تہذیب کی بہترین مثال دیا کرتا تھا، آج وہاں ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اس میں صرف اور صرف فائدہ پالیٹکس کا ہے، لیڈر کا۔ یہ جان کر بھی خانہ خواہاں کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ خیر اللہ کا کرم ہے، ہمارا حیدرآباد کافی بچا ہوا ہے، اور دیگر جو شہر میں ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت میں رکھے، پورے ہندوستان کو اللہ اہل ایمان کو حفاظت میں رکھے، اور یہ جنگ فسادوں سے جو ہے حفاظت میں اللہ پاک لے لے۔ لہٰذا یہ پالیٹکس تھی اور ہو رہی ہے،
نہ جانے آگے آگے اور کیا کیا ہوگا اور کیا کیا حالات ہوگے۔ کچھ نوجوان بچے مجھ سے بھی کہتے ہیں، کچھ بڑے بوڑھے بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا آگے چل کر حال یہی ہو جائے گا کہ ہم داڑھی رکھنے ڈر رہے، نماز پڑھیں گے ڈر لیں، نماز کے لیے ڈر ہو جائے گا، داڑھی رکھنے کے لیے ڈر ہو جائے گا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو حالات کو دے کر ایمان والے کبھی سودا نہیں کرتے۔ یہ واقعات تو صحابہ کی زندگی سے مل رہا ہے۔ 313 تھے، 1000 دشمن تھے، عقل تو کہہ رہی کہ جنگ ہار جائیں گے، لیکن ایمان تو کہہ رہا تھا کامیاب تم ہی ہوں گے۔ عقیدہ تو توکل تو یہی کہہ رہا تھا اللہ رسول پر۔ تو حالات کو دے کر کبھی آپ ہاریے مت۔ جو بچے داڑھی رکھنے ڈرتے ہیں، کرتا پائجامہ پہننے تک ڈرتے ہیں کہ یار غیروں کے پاس جانا ہے، کرتا پائجامہ پہننے کے لیے ڈر رہے ہیں، میں کہتا ہوں حالات کو دے کر کبھی آپ سودا نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے ایمان والو غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بس ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دین و اسلام پر استقامت کا قائم رکھو۔ اللہ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کامیاب اہل ایمان ہی ہوگے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اپنے حالات کو کبھی سودا نہ کریں۔ ان جگہوں کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، صحابہ نے اللہ رسول پر کیسا یقین کر کر بتایا ہے۔ حالات کچھ بھی ہو، اگر ہم اسی واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آج بھی ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق اللہ پاک فرمائے۔ ہم جو ہے نا یہ ٹائم پاس کرنا چھوڑے فونوں کے ساتھ، چبوتوں میں بیٹھنے کے ساتھ، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا شعور پیدا کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بول بول کر علماء تھک گئے ہیں، ہر رمضان مبارک میں الوداع جمعہ میں بولتے ہیں کہ رمضان میں جس طرح مسجد آباد رہتی ہے رمضان مبارک کے بعد اسی طرح مسجد آباد رکھو، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ کان سے سننا یہ کان سے چھوڑ دینا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ مسجد پھر سے ویران نظر آ رہی ہے۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں دیکھو آج اذان پر کتے بھونک رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے نماز پر کتے بھونکنا شروع کر دے۔ خدا کے واسطے جو بچے پابندی کے ساتھ فجر میں آ رہے تھے، ظہر عصر مغرب عشاء میں آ رہے تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی اپنے وقت ہے، آپ سدھر جاؤ اور یاد رکھو ہماری عبادتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ کہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم عبادت کریں گے معاذ اللہ، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری عبادت کرنے سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، عبادت ہم کریں گے تو ہماری زندگی سدھرنے والی ہے۔ لہٰذا مصیبتوں پریشانیوں کو دیکھ کر حالات کا سودا نہ کریں۔ جب حضرت عباس نے خط لے کر بتا دیا کہ مکہ میں دشمن پھر سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، حضور نے سارے مکے والوں کو، اب یہاں میں بات میں ضرور کر سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو، حضور نے مدینہ منورہ میں اہل ایمان یعنی صحابہ کو بلوایا اور بلوا کر مشورہ لیا کہ مکے کے لوگ پھر سے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، بدر میں تو ہار کر گئے اور اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو جنگ کرنے کے لیے کیا کریں، کہ ہم مدینے کے باہر جا کر جنگ کریں یا ان کو مدینے میں آنے دیں، اور ہم جب وہ مدینے میں داخل ہو جائیں گے تو ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر سب پتھرے پھینکیں گے اور ان کو گلی گلی میں بلا بلا کر ان پر حملہ کریں گے، تو ہم کیا کریں؟ تو صاحب حضور نے خود فرمایا تھا کہ میرا تو ارادہ ہے کہ مدینے میں ان کو آنے دے، مدینے میں ان کو آنے دے، اور ان کو وہ مدینے میں جب داخل ہو جائیں گے نا تب ہم گلی گلیوں سے ان کو راستے پیک کر کر ان دشمنوں پر حملہ کریں گے یا چھتوں پر سے پتھر پھینک کر حملہ کریں گے۔ حضور بھی چاہتے تھے کہ جنگ مدینے ہی میں ہو، میں یہ سمجھا رہا تھا، حضور چاہتے تھے جنگ مدینے کے اندر ہی ہو، لیکن حضرت امیر حمزہ سبحان اللہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ انصار صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے تو کفار سمجھیں گے ہم بہت ڈرپوک ہو گئے، کمزور ہے، یہ انتظار کرے گھر آنے تک، ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے تاکہ ان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم میدان میں آ کر لڑیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی مشورہ لیتا ہے، بولنا سبحان اللہ، ورنہ حضور کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں کیوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، نہیں کیا تھا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، قرآن میں آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ انسان کو بناؤں آدم کو بناؤں، تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو سب بہتر جاننے والا ہے، لیکن انسان دنیا میں جا کر خطر غارت گری کریں گے، فساد کریں گے،
ہماری تو رائے ہے کہ تو نہ بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو جانتے ہو تو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشورہ لے کر ہمیں ایک سبق دیا ہے، ہمیں ایک درس دیا ہے۔ اللہ کو بھی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لیا کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک یہ تباہ چاہتا ہے۔ ہر اچھے کام میں اچھے لوگوں سے مشورہ لینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے۔ لہٰذا مشورہ اس سے لو جو تمہارے سامنے نیک، پرہیزگار، تقوی والا ہو، ورنہ ہر غیر سے مشورہ نہیں۔ جو نیک، شریعت کا پابند ہو، نماز اور اسلام کا پابند ہو، اس سے مشورہ لینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول کی بھی سنت ہے۔ حضور مشورہ لے کر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی اچھے کام میں مشورہ لو۔ صحابہ سے مشورہ حضور نے لیا اور حضور نے اپنا مشورہ بھی دیا کہ میں تو چاہتا ہوں مدینے میں ہی رہ کر لڑے، لیکن صحابہ نے امیر حمزہ اور دیگر صحابہ نے کہا نہیں، ہم باہر جا کر لڑیں گے تاکہ دشمن کو ہماری طاقت کا پتہ چلے۔ اب سرکار جب مشورہ لے لیا، جمعہ کا دن تھا، حضور نماز جمعہ پڑھانے کے بعد جو ہے سیدھا اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سجانے لگے، یعنی وہ جو ڈریس ہوتا ہے جو جنگ میں جانے کے لیے پہنایا جاتا ہے وہ ڈریس پہنانے لگے، سر پہ امامہ باندھنے لگے۔ جب حضور اندر جنگ کی تیاری کر کر اس کا ڈریس پہن رہے تھے گھر میں، تو ادھر امیر حمزہ دیگر انصاری صحابہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بعد میں احساس ہوا، وہ کہنے لگے یار نبی جو بھی کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ جب حضور یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے، ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے، تو ہم نے حضور کی بات کیوں نہیں مانی؟ افسوس ہوا ان لوگوں کو، ہم حضور کے مشورے کو مان لیتے۔ حضور جنگ کے تیار کا لباس پہن کر باہر آئے تو وہ صحابہ پھر کھڑے ہوئے جنہوں نے مشورہ دیتے ہیں مدینے کے باہر جا کر لڑے، وہ پھر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے۔ حضور آپ کا مشورہ تھا ہم مدینے ہی میں رہ کر لڑے، ہم لڑیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نبی، اب غور سے سنیں، یہ میرے آقا کی سیرت کی زندگی کی بہترین پہلو بھی جو آپ کو سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، خاص اور جنگ کا ارادہ کر لیے جنگ کا لباس پہن لیتا ہے، تو پھر اس کو اتارتا نہیں ہے، میدان ہی میں جانا پڑتا ہے۔ اب بس ارادہ ہو گیا ہے، نکلنا ہے، بس نکلنا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حضور نے فرمایا تھا مکہ فتح ہونے سے پہلے جب مکہ فتح ہوگا نا، جہاں کہیں بھی اکرمہ دیکھو اس کو مار دو، فوراً قتل کر دو۔ کہ اکرمہ نے بہت جنگ احد ابھی سناؤں گا، یہی اکرمہ نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا تھا، تو لہٰذا اکرمہ سے حضور بہت ناراض تھے اور فرمایا تھا جب مکہ فتح ہوا تو جہاں کہیں بھی اکرمہ دکھے فوراً مار دو، قتل کر دو۔ لیکن اکرمہ کو جب معلوم ہوا کہ حضور مکے میں معاف کرنے کا اعلان کر چکے لوگوں کو، یہ چادر رپٹ کر حضور کے سامنے آیا اور آ کر کہا اکرمہ پھر حضور معاف کر دے۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیرا، پھر ادھر آیا، پر حضور معاف کر دے۔ حضور نے پھر کا چہرہ پھیرا، اب سامنے آیا، آ کر کے حضور معاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا جا معاف کر دیا، بولو محبت سے سبحان، جا معاف کر دیا۔ اب اکرمہ کو تو حضور، اب یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اکرمہ کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی دیکھو، صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ چند لوگوں کا نام ہو، حضور نے صحابہ کو بتا دیا تھا یہ چند لوگ ہیں، جب مکہ فتح بھی ہوا اور یہ لوگ تمہیں کعبے کے اندر چھپتے ہوئے بھی نظر آئے تو وہاں مار دو۔ گستاخ ہے، اس میں اکرمہ بھی تھا ابو جہل کا بیٹا، لیکن وہ ایمان لا لیا۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور جب جو ہے نا اکرمہ آپ کے سامنے آیا میں تو چاہتا تھا کہ اس کو ابھی مار دوں، لیکن سرکار نے فرمایا اچھا جب تو چاہتا تھا اس کو مارا کیوں نہیں؟ اب یہاں سوال میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں ایک دلیل کسی نے کا ایک بات بہترین پہلو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا حضور آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا؟ سرکار نے فرمایا یا تو اشارہ فرمایا تھا سرکار نے کہ نبی جو ہے نا جو بھی بات کرتا ہے ڈائریکٹ منہ پہ کرتا ہے، اشارے میں نہیں کرتا، یہ خیانت ہے۔ اشارے میں کہنا کہ زبان پر کچھ ہو اشارے سے کچھ ہو، فرمایا یہ خیانت ہے اور نبی خیانت نہیں کرتا۔ یہ مزاج آپ کو لینا ہوگا کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کا مزاق، میں تو اس کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں لیکن اشارہ کر رہا ہے آپ سے، آپ بول تو بول، آپ میں نے بولا وہ نے بولا، یہ مزاج ہمارے جو اندر آ رہی ہے نا،
یقین جانیے حضور کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی خیانت نہیں کرتا. خیانت آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال میں رکھا پہلے سے رکھا اس میں امانت میں خیانت کرتے نہیں. کسی کو اشارے سے بھی اس کی عزت کو ختم کرنا, اشارے سے, آنکھ کے اشارے سے, ہاتھ کے اشارے سے, زبان سے کچھ کہہ رہے ہو, ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے کچھ کہہ رہے ہو, یہ بھی خیانت ہے. حضور نے فرمایا نبی جو کہتا ہے ڈائریکٹ منہ پہ کہتا ہے, یہ اشاروں سے حضور کی عادت نہیں تھی بولنے کی. لہٰذا یہ سبق آپ کو لینا چاہیے. یہی دیکھیے آپ جب سرکار نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا نبی جب ایک بار لباس پہن لیتا ہے جنگ کا اب اس کو اتارتا نہیں. اب ہم مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. ادھر کفار جو ہے نا جمعرات کے دن مکے سے نکلے, جمعہ گیا اور ہفتے کے دن جو ہے ہفتے کے دن وہ آ کر جو ہے احد کے قریب ٹھہر گئے. احد کا میدان اس وقت جو ہے, اب تو یہ آج جو ہے نقشہ ہے مدینہ منورہ کا, ابھی جو مدینہ کے اندر یہ احد کا میدان بھی آ گیا ہے. یعنی مدینہ منورہ کا شہر اتنا پھیل گیا ہے کہ احد کا جو علاقہ ہے وہ بھی جو ہے مدینہ کے اندر آ گیا, شہر کے اندر آ گیا ہے. لیکن حضور کے دور میں احد کا جو میدان ہے وہ 2.5 میل کے فاصلے پر تھا. 1 میل جو ہے جس کو ہم 16 کلومیٹر کا ہوتا ہے 1 میل, اور 2.5 میل فاصلہ. لہذا 2.5 میل کے فاصلے پر جو ہے نا مدینہ معافی چاہتا ہوں 16 کلومیٹر, ہم 1 کلومیٹر کہتے ہیں نا, 1.25 کلومیٹر کا جو 1 میل ہوگا. لہذا 2.5 میل کے فاصلے پر حضور کے دور میں یہ مدینہ منورہ تھا, لیکن اب شہر کے اندر آ گیا, مدینہ کے شہر کے اندر آ گیا. اب کفار جو ہے ان کی تعداد 3000 تھی. کتنے سو مل کر کتنے دشمن 3000 تھے, اور ادھر اہل ایمان صحابہ کرام 1000 تھے, اور 1000 میں سے 300 منافق تھے جو آدھے راستے میں سے بھاگ گئے. اب یہ نام سناؤں گا آپ کو. بچے کتنے 700. ان 700 نے جا کر جنگ کی ہے. اب بظاہر مدینے سے تو نکلے 1000 تھے. حضور جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر مدینے سے نکل گئے, پورے 1000 صاحب جن سے 300 منافق تھے وہ 1000 کو لے کر نکلے. راستے میں آج وہ علاقہ ہے جس کو شاخ کہتا ہے, شاخ, وہ علاقے میں حضور پڑاؤ کیا رات, ہفتے کی رات میں وہاں رکا, اور رک کر پھر سے سرکار نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور کیا کیا معاملات ہمیں کرنا ہے. یہ ساری باتیں حضور نے بتایا. اب وہاں جب حضور نے رک کر بتایا تو عبداللہ بن عبی, یاد رکھیں اس نام کو, عبداللہ بن عبی, یہ مدینہ منورہ کا منافقوں کا سردار تھا. یہ چاہتا تھا کہ مدینے میں ہی رہ کر جنگ ہو, یہ بھی چاہتا تھا. کیوں کہ اگر مدینے میں رہ کر جنگ ہوگی تو میں گھر میں دروازہ بند کر کر بیٹھوں گا, کسی کو کیا معلوم ہوگا. لہٰذا یہ منافق تھا. اور منافق کون ہوتا ہے میں آپ کو ذرا بچے بھی بیٹھے کھول کر سمجھاتا ہوں. یاد رکھے منافق اس کو کہتے ہیں تو ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتا ہے, ظاہری طور پر نماز بھی پڑھتا ہے, آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے, عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے, لیکن دل میں اس کے دل میں جو ہے نا بغض مصطفیٰ ہوتی ہے, حضور سے دشمنی ہوتی ہے, حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. آپ کہیں گے منافقین ہیں جو حضور کو زبان سے اقرار کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے, لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور ایمان والوں کے ساتھ آ کر کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ادھر گئے تو ادھر, ادھر گئے تو ادھر. ان کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. لیکن منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک منافق عملی اور ایک منافق اعتقادی. منافق عملی وہ جس کا ایمان تو ہے لیکن وہ کچھ منافقوں جیسی عادت اس کے اندر آ گئی. جب منافقوں کی عادت کیا تھی, وہ جھوٹ بولا, امانت پہ خیانت بہت کرتے تھے, نماز میں سستی بہت کرتے تھے, وہ مذاق لوگوں کا بہت بناتے تھے. یہ سارے معاملات ایمان والوں کے ہے. عاشق رسول اللہ رسول کو دل سے مانتے ہیں, لیکن یہ ساری باتوں کے اندر آ رہی ہے. جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا, نمازوں میں سستی کرنا, یہ ساری حرکتیں آ رہی ہے. تو یہ منافق عملی ہے. منافق کو جیسی عادت اس کے اندر آ گئی ہے. خیر منافق عملی اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک ہے منافق عملی جو میں نے ابھی بتا دیا, اور ایک ہے منافق اعتقادی جو زبان سے نماز تو پڑھتے نظر آ رہے ہیں, کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں, لیکن دل میں وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں.
बाज़ाहिर आपको कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं और नबी से तो बहुत खतरनाक दुश्मनी रखते हैं, हुजूर से बहुत खतरनाक दुश्मनी रखते हैं। आप गौर करें, इनको मुनाफिक इत्तेकादी कहते हैं और हदीस पाक में आता है दोज़ख के सबसे नीचे गड़े में अगर कोई मुशरिक या काफिर नहीं रहेगा, दोज़ख के सबसे नीचे गड़े में मुनाफिक रहेगा। तो मुनाफिक काफिर और मुशरिक से भी बड़े खतरनाक लोग, जिनको मुनाफिक इत्तेकादी कहते हैं, ये मुशरिक से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, काफिरों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप कहेंगे मौलाना जरा आप जज्बे को कंट्रोल करें, क्या बोल रहे हैं, बज़ाहिर तो नमाज पढ़ रहा है ना। मैंने कहा देखो ये कितना खतरनाक गुरु है मुनाफिकीन का, और मुनाफिकीन के बारे में आप ज़्यादा दूर नहीं, आप 28वां पारा पढ़कर देख लें सूरह मुनाफिकून, उतनी दूर भी ना जाए तो आप सूरह बकरा, मैंने कहीं पर तकरीर कर यहाँ पर तफसीर बयान की, इंटरनेट पर बयान मौजूद है, आप सूरह बकरा पढ़कर देखें। अलिफ लाम मीम के बाद जो आयत आ रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिसमें अल्लाह पाक जो है ना पहले ईमान वालों की 3 सिफतों को बयान किया। क्या बयान किया? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं, और फरमाया तो दोज़ख पर ईमान रखते, जन्नत पर ईमान रखते, आखिरत पर ईमान रखते। 3 सिफतों का 3 आयतों में अल्लाह ताला ने मोमिनों के बारे में कहा। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाता है जो काफिर और मुशरिक है उनकी भी अल्लाह ताला ने इसी सूरह बकरा में 3 सिफतें बयान की। अहले ईमान की कितने, और उसके बाद काफिर और मुशरिक की सिफत है कि ये काफिर कौन है, क्या करते हैं, कैसे क्या करते, ठीक है। लेकिन मुनाफिकों की अल्लाह पाक ने लगातार सूरह बकरा में 11 आयत उतारी। अंदाजा करें कि मुनाफिक कितना खतरनाक फिरका है। ईमान वालों के लिए 3 आयत है, काफिरों और मुशरिकों के लिए 2 या 3 आयतों में बात खत्म कर दी। लेकिन मुनाफिक कितना खतरनाक गिरोह है ये समझाने के लिए अल्लाह ताला ने 1, 2, 3 नहीं 11 आयत उतारी लगातार, और फरमाया कि खतरनाक गिरोह है। अब मुझे बताइए सूरह मुनाफिकून 28वां पारा पढ़कर देखिए। मुनाफिकीन को जब हुजूर बुलाकर पूछा कि मैंने सुना कि तुमने मेरे इल्म का मजाक उड़ाया, वो कसम खाने लगे, हुजूर हम कसम खाते हमने आपका कोई मजाक नहीं उड़ाया, हालांकि वो मजाक उड़ा चुके थे, अहले ईमान के सामने मजाक उड़ा चुके थे। ओ नबी का तुम्हारी तरह हमारी तरह मजाक उड़ा चुके थे, लेकिन जब हुजूर ने बुलाकर पूछा तो कसम खाने लगे, या रसूल अल्लाह कसम अल्लाह कि हमने कोई मजाक नहीं किया आपके इल्म के साथ, आपको कोई मजाक नहीं उड़ाया। जब वो हुजूर के सामने कसम खाकर बयान कर रहे थे ना, तभी ये आयत उतरी सूरह मुनाफिकून की। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब मैं इनकी सच्चाई मैं बयान करता हूँ, अब बयान मैं करता हूँ। सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ये जो कह रहा है तेरे सामने आकर कि कसम हम तो ईमान ला चुके हैं, हम गवाही देते हैं, तो अल्लाह फरमाता महबूब मैं गवाही देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। उठा के देखे 28वां पारा, पहले आप सूरह मुनाफिकून की 2, 3, 4 आयत को पढ़कर देखे। अल्लाह खुद फरमाता महबूब मैं गवाही देता हूँ कि ये मुसलमान नहीं है। मुनाफिकीन को अल्लाह पाक ने इतनी सख्ती से क्यों कहा कि मैं गवाही देता हूँ, कौन उठ रहा है जा रहा मत देखिए, आप जाने दीजिए उनको, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। मुनाफिकीन को जो है ना क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि वो हुजूर के इल्म का मजाक उड़ाते थे। हुजूर के इल्म का, जैसा कि एक मरतबा रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में 2 किताबें थी हुजूर की, बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह, सही बुखारी में हदीस है, हुजूर के हाथ में 2 किताबें थी, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये हाथ वाले 2 किताबें सरकार ने फरमाया सहाबा से जानते हो ये क्या है, तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह वल्लाहु रसूल आलम। मैं मुनाफिकों के बारे में समझाने के लिए मैं और भी बयान कर रहा हूँ, लेकिन मुनाफिकों ने किस तरह मुसलमानों को धोखा उस वक्त भी देते थे और आज भी दे रहे हैं, यह समझाने के लिए मैं आपको मुनाफिकों की पहचान बता रहा हूँ ताकि आप बचे रहे मुनाफिकों से। उस दौर में उनको मुनाफिक कहा जाता था, इस दौर में इनको वहाबी कहा जाता है। किस दौर कितने खोखले हैं आपके साथ रखा जिसको हम आस्तीन का सांप कह सकते हैं। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, हवाले के साथ प्रूफ के साथ आपके सामने कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातों को खुदा के वास्ते ठंडे दिल से समझे, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने वो हदीसें कोट कर रखी है और सारी बुखारी के मैंने जो हदीसें बयान कर रहा हूँ मेरे पास निशान के साथ मौजूद है, वो देख भी सकता है। हुजूर ने फरमाया तुम जानते हो ये किताब क्या है? साहबा ने कहा वल्लाहु रसूल आलम,
اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کتاب میں کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میری امت میں قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک کون جنتی ہوگا، یہاں تک کہ حضور نے اس کے جنتی کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا بھی نام بتایا، اس کے دادا کا بھی نام بتایا، اور سب سے آخری میں کون جنت میں جائے گا اس کا بھی نام بتایا، باپ کا بھی نام بتایا، دادا کا بھی نام بتایا۔ یہ ساری جنتیوں کے نام اس کتاب میں ہے اور اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اور فرمایا یہ دوسری کتاب جو ہے سرکار نے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے نام بتا دیے کہ کون دوزخ میں جائے گا، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، دادا کا نام، اور سب سے آخر میں دوزخ میں کون جائے گا اس کا بھی نام بتا دیا گیا۔ حضور نے جب یہ بیان فرمایا نا تو منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو بظاہر کلمہ پڑے ہوئے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، نماز کا گھنٹہ بھی پیشانی پر تھا، سب تھا، وہ کونے مسجد میں بیٹھے تھے۔ دو منافق آپس میں کونی مار، حدیث ہے میں آپ کو سنا رہے ہوں، دو منافق آپس میں کونی مار کر ہمارے کو نہیں پہچانے گا، جو وہاں بھی ہے حضور کیا ہے غیب کا علم ہے، وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہماری طرح تھے، معاذ اللہ۔ یہ ذہن بچوں کو دیا جاتا ہے، یہ عادت آج وہاں بھی ہے نا، اس سے منافق میں تھی، کونی مارا، کونی مار کا ایک منافق دیکھ رہے ہمارے کو نہیں پہچانے، اور ان کے اللہ نے ہم چپ چپ کرنا پڑ کے ان کو تنگ کر رہے، بظاہر تو جی کر رہے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے کو نہیں پہچانے، انہوں سارے جنتیوں کو کیسے پہچان لے گئے۔ یہ آپس میں گولی مار کر مذاق اڑا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھ لیا اور جا کر حضور سے شکایت کر دی، حضور یہ آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جلال میں فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاحتساب میں بھی حدیث پاک ہے، امام بخاری لکھتے ہیں حضور ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا سل، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، میں جب تک یہاں کھڑا ہوا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھو، قیامت تک کے لیے جو پوچھو گے میں ضرور بتا دوں گا۔ حضور کے علم کا مذاق اڑا تو پھر حضور کے پاس جلال بھی آتا ہے۔ میں جو گزشتہ جمعہ یہ حدیث جو الوداع جمعہ تھا، یہ حدیث میں بیان نہیں کر سکا، وقت تقاضا تھا، قرآن کی آیتوں سے الحمدللہ میں نے علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کیا تھا، جمعہ گیا ہے۔ یہ موضوع آج کے دور میں آپ کو سمجھنا ہوگا، اگر تم نبی کو مانتے ہو نا تو نبی کو ماننے کا مطلب ہے وہ تو رسول تھے بس مانا، بس اتنا نا، نبی کو اس وقت آپ کا ماننا درست ہوگا جب اس کی تمام صفتوں کے ساتھ آپ مانتے ہیں، تمام خوبیوں کے ساتھ آپ کو ماننا ہوگا۔ صرف نبی تھے، رسول تھے، آئے پیغام دیے چلے گئے، یہ تو وہابیوں کا کام ہے۔ ہم اب یہ کہتے ہیں یقیناً نبی ہے، رسول ہے، اور ایسے نبی رسول ہے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا یہ یقین رکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا، تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ حضور کھڑے ہوئے ممبر پر، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ خدا کی عزت و جلال کے قسم حضور فرما رہے ہیں کہ میں یہاں کھڑے کھڑے قیامت تک کے بارے میں پوچھنا چاہے تو پوچھو۔ ایک صحابی ہے ان کا نام حذیفہ بن عبداللہ تھا، حذیفہ بن عبداللہ، لوگ ان کو شکایت کرتے تھے کہ اے حذیفہ تمہارے ابا عبداللہ نہیں کوئی اور ہے، لوگوں کو تانا دیتے تھے۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے، کس کا باپ کون ہے یہ تو غیب ہے نہیں، بتائیے مجھے ہمیں کیا۔ وہ کھڑے ہوئے صحابی اور کھڑے ہو کر کہا حضور میں حذیفہ ہوں، ذرا میرے والد کا نام بتائیے کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ تیرے والد کا نام عبداللہ ہے، مولانا محبت سے سبحان اللہ، تیرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ لہذا ایک منافق کھڑا ہوا، اب دیکھیں منافق، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا حضور یہ بتائیے، بوڑھا تھا، سفید داڑھی ہو چکی تھی، پیشانی پہ نماز کے گڈھے تھے، تھا منافق، وہ کھڑا ہوا حضور کا مذاق بنانے کے لیے، حضور یہ بتائیے جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ ان کا مذاق اڑا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں وہابیوں کو کہتا ہوں تم آج تک بچوں کا ذہن خراب کرتے ہوئے آ رہے ہو کہ نبی کو تو غیب کا علم نہیں ہے، کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتے، قیامت کے دن کیا ہوگا نبی نہیں جانتے۔ وہ آئے، وہ ایک میسنجر تھے، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے وہ ایک پوسٹ مین تھے، آئے پوسٹ کرے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں ابے تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نہیں معلوم ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو تو ہم یہ کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے، ایسا کوئی نہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کو مالک کو مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔
وہ منافقوں کو سرکار نے بتانا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضور کے جلال کو دیکھ کر گھٹنوں پہ بل بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ اللہ کی ایک ہونے اور آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور سمجھ گئے۔ یہ تو اچھا دیکھیے، آپ جو یہ فتوے دیے جاتے ہیں وہابیوں کی جانب سے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس قوم کے سامنے تمہارے نبی کے بارے میں غلط باتیں بولا جاؤ اور وہ قوم ڈھیٹ ہو جائے، ان کو اثر ہی نہ ہو، چھوڑو یار مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ انہیں ایسا بول رہا ہے ایسا بول رہا۔ نبی کے بارے میں جو وہابی، جو بدعقیدہ آپ کو یہ کہتا ہو جو مردہ ہے، مر گئے ہیں، جو آپ کو یہ کہتا ہو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جو آپ کو یہ کہتا ہو وہ غیب کی خبر کیا جانتے ہیں اور آپ کو اثر نہ ہو، یقین جانو میں نے یہی بات تو جمعہ میں کہا تھا الوداع میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر جل جلالہ بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کو اللہ دیکھ نہیں سکتا۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، جب کبھی بھی لوگوں نے نبی کو گالیاں دی، نبی کو ستایا، نبی کے بارے میں ایل فیل بکا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ لیکن یہ قوم کے سامنے وہاں بھی آ کر بول رہے ہیں اہل حدیث بدعقیدہ، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، ممبر دیا ہی گیا حق بولنے کے لیے، میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں، نہ سیاست کی کوئی بات کر رہا ہوں۔ تم اپنے عقیدوں کو درست کر لو، حضور سے رشتہ مضبوطی سے جوڑ لو، بدعقیدہ وہابیوں سے دور رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمہیں ہی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ غور کریں۔ یہ اچھا اور ایک بات دیکھیں، منافقین حضور کا علم کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، سمجھے نا؟ سیم دیکھ لیں، وہابی حضور کے علم کا مذاق اڑاتے، دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ منافقین حضور کو اپنی طرح سمجھتے تھے، آج کا وہابی حضور کو اپنی طرح سمجھتا، دونوں کے عقیدے سے ہے۔ منافقین حضور کو کہتے تھے بس آپ آئے، دین بتائے، چلے گئے، بس آپ کی بات ختم ہو گئی۔ وہابی یہی بات آج ذہن میں بٹھا جا، کیا گمبد والے مدد کریں گے؟ گمبد خضرا آرام فرمانے والے کوئی مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بٹھا کر آپ کے رشتوں کو نبی سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم مسلمانوں، نبی تو نبی ہے، میرا خواجہ ہند کا راجہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ضرور مدد کرتا ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں غوث پاک امام الحجت کو نہیں جانتا، جن کی 11ویں ہم کرتے ہیں، غوث پاک جنتی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کوئی کہہ سکتا ماں کا لال کے ناز اللہ کے غوث پاک دوزخی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ غوث پاک کا عقیدہ جانتے وہ کیا تھا؟ علم غیب کے بارے میں جو وہابی لکھ رہے ہیں کہ نبی کل کیا ہوگا نہیں جانتے، یہ منافقوں کا عقیدہ تھا۔ میں بتاتا ہوں غوث پاک کا عقیدہ دیکھو۔ ایک مرید غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا تھا اے شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے آپ یہ بتائیے ولی بننا ہے اللہ کا تو کیا کرنا ہوگا؟ غوث اعظم سے پوچھا گیا، اٹھا کر دیکھیے غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب فتوح الغیب اور خطبہ نمبر 40 اٹھا کر دیکھے۔ فتوح الغیب بڑی معتبر کتاب ہے، غوث اعظم کے 60 خطبے اس میں ہیں۔ غوث اعظم نے جو خطبے دیے، جو تقریر کرتے تھے غوث اعظم، اور الحمدللہ غوث اعظم، ہاں ہم جن کی 11ویں کرتے ہیں نا، جس کا غوث کا جھنڈا گھروں پر لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں صرف 11ویں کے حد تک مت رکھو، کبھی ان کی کتابیں لکھا کر ان کے عقیدے بھی پڑھا کرو، ان کے تعلیمات بھی پڑھا کرو۔ وہی غوث اعظم ہفتے میں 3 بار تقریر کیا کرتے تھے، وہی غوث اعظم تقریر کرتے کرتے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اچانک اچھل جاتے تھے، وہی غوث اعظم کا جلال۔ غوث پاک سے ایک مرید آ کر پوچھ رہا ہے حضور ذرا بتائیے ولی بننا ہے، ہاں ذرا غور کرے، ولی بننا خالی ہرے کپڑے پہننے سے ولی نہیں بن جاتا، 10 انگوٹھیاں پہننے سے ولی نہیں بن جاتا، لمبے بال رکھنے سے ولی نہیں بنتا، گانجے کے سگریٹ پینے سے ولی نہیں بنتا۔ آج ہمیں اہل سنت و جماعت کو جہاں وہابی بدعقیدوں سے ہوشیار ہونا ہے، وہاں ان ڈھونگیوں سے بھی آپ کو ہوشیار ہونا ہوتا۔ صرف لمبے بال پہننے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، ولی ہو اور سنت کے خلاف عمل کرے ہو نہیں سکتا۔ سنت یہی تھی کہ انگوٹھی ایک پہنا جائے، لیکن بولو نہیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک انگوٹھی پہنا میرے آقا کی سنت ہے،
اور میرے اولیاء کرام کبھی نبی کی سنت کے خلاف بھی نہیں جاتے. غور کرے غوث پاک سے آ کر پوچھ رہا ہے ولی کیسا بنا جاتا ہے. ولی ہاں خالی ہرے کپڑے پیلے کپڑوں کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو. پہچان دیکھو پہچان دیکھو. غوث اعظم بتا رہے ہیں بننا کیسا ہے. بھائی حافظ سے پوچھو بھائی حافظ کیسا بنتے تو حافظ بتائے گا کہ حافظ بننے کے لیے کیا کیا کرنا. عالم سے پوچھو تو عالم بتائے گا کہ آپ کو کتنے کورس کرنا ہے. اول دوم سوم پھر آپ کو کتنے کورس میں آپ کو ایگزام دینا تب جا کر آپ عالم مفتی بنیں گے. اب غوث اعظم سے پوچھا جا رہا ہے کیوں کہ ولیوں کے امام غوث اعظم ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ ولی کیسا بنا جاتا ہے. اس واقعے سے میں جہاں غوث پاک یہ بتا رہا کہ ولی کیسے بنا جاتا ہے وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم کا علم غیب پر کیا عقیدہ ہے. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمارا بزرگوں والا عقیدہ ہے وہ غلط نہیں ہے. اب غوث پاک سے پوچھا گیا غوث اعظم نے فرمایا اگر ولی بننا ہے نا بیٹا اپنے اندر سے 4 عادتیں نکالنا ہوگا. اپنے اندر سے جسم سے 4 عادتیں باہر نکالنا ہوگا تب ولی بنے گا. حضور کیا نکالو؟ فرمایا اپنے اندر سے حسد کو نکال دے. بولو یا سبحان اللہ. اب آپ میرا مرید تھا آپ ادھر جا رہا ہے نہیں ان کو جنم ہو رہے کہے کیا ولی ہے تو کیوں بدلاؤ کر رہا. بہت زیادہ فرماتے ہیں حسد ہو تو ولایت ملتی نہیں ہے. اور یہ حسد کر لیتے بیٹھا ہے وہاں جا رہا میرا مرید وہ کرا یہ کرا میں کیا میں. بہت زیادہ فرماتے دوسرا اپنے اندر سے میں نکال دے. تکبر نکال ہے ہمت نکال کر بتا. خدا کی قسم جو لال پیلے کپڑے پہن کر ڈھونگی چانے جو کر رہا ہے نا ان کو حسد کی تعریف بھی نہیں معلوم. ان کو پکڑ کر پوچھو ارے تم مریدہ بناتے بیٹھے ہو ذرا یہ تو بتاؤ حسد کہتے کس کو ہے تکبر کہتے کس کو ہے. خدا کی قسم اللہ ماشاء اللہ چند مشائخ ہوں گے اس کا معنی بتا سکتے لیکن حسد اور تکبر کا صحیح معنی صحیح مطلب تو ان ڈھونگیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے میں حسد تکبر کے بارے میں کیا بتاؤں. ان کو پکڑ کر پوچھو نماز کے شرائط کیا ہے نماز کے اندر کے فرائض کیا ہے واجبات کیا ہے غسل کے فرائض اور واجبات سنتیں کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. انہوں سے ہرا پیلا کمرہ پہلے. میں ان بچوں کو بھی کہوں گا نوجوانوں کو کہوں گا کپڑوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. انہیں حضرت کپڑوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوا. کئی کو متاثر ہوا تو میں بیٹھا تو میرے دل کی بات بول دیے. اچھا دل کی بات بولا تو ولی مان لیتا. گھر میں بات کرا تو آنکھ پہ ہلے وہ کیا مولا بابا کا نام لے کر سیلانی بابا کا نام لے کر تو بول رہا تھا گھر میں بہت ہو گیا. خاص طور ہمارے حیدرآباد میں لال پلے کپڑے پہن کر مولا بابا کا نام لے کر. پہلے تو کوئی ولی کسی کے آنکھ پہ آتا نہیں. یہ کیا ڈھونگ نچا کے رکھو. اگر مجھے بتائیے دل کی بات بولنے والا ہی ولی ہے تو جاؤ کئی سادھوا بیٹھے ہوئے جنگلوں میں وہ بھی دل کی بات بتا دیتے. کئی ایسے سادھوں کو میں آپ کو جانتا پہچانتا ہوں جو تم گھر میں کیا کر کے آئے وہ بتا دیتے کیا کھا کر آئے وہ بتا دیتے کیا پی کر آئے وہ بتا دیتے. بنتے مرید اس کی جاتے تو یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا کھا کر آئے کیا پی کر آئے یہ ولایت کی پہچان ہے ہی نہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں اڑ کر بتائے. یہ تو غوث کیا فرما رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کر بتائے اور پانی پر چل کر بھی بتائے تو اس کو اس وقت تک ولی نہ سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر وہ قرآن حدیث کا پابند ہے تو اس کی کرامت ہے ورنہ ڈھونگی تو کچھ ایسی حرکتیں کر سکتے. خود غوث اعظم فرما رہے تو فرمایا غوث پاک نے 4 عادتیں باہر نکال دے اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. بولے نا سبحان اللہ. ولی اللہ کا محبوب ہی تو ہوتا ہے نا. سورہ میدان میں آپ نہیں پڑھا جس میں اللہ فرمایا یحبون اللہ خود فرما رہا میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ولیوں سے تو اللہ محبت کرتا ہے. سورہ میدان کی آیت ہے اور کئی حدیثیں ہیں. لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کا محبوب کس کو بناتا ہے تکبر والوں کو غریبوں کو غریب امیر مرید کو ہٹا لے امیر مرید کو قریب بٹھائے. یہ پیر کون سا آپ نے پیری مریدوں کو دیکھا ہے جو لوگ بیزار ہو رہے پیری مرید. میں ان ڈھونگیوں کو تم نے دیکھا ہے کبھی دیکھو سچے پیر کو ہاں کبھی بیٹھو اس کی صحبت معلوم ہوگا. غوث پاک فرماتے دوسرا تکبر نکال. پہلا حسد تیسرا تکبر اور فرمایا تیسرا ریاکاری نکال. ارے ہمارے کو تو دکھا کے عبادت کرنا بڑا شوق ہو گیا
نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، خیر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، نیکی کا کام. لیکن ہاں تو ہم کسی کو خیرات بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات، تو اس کا ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ بتا کر کہہ رہے دیکھو ہم دے رہے ہیں. خیر ہم بدگمانی نہیں کروں گی نیت کیا تھی، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ریاکاری غوث اعظم فرماتے ہیں حسد نکال، تکبر نکال، ریاکاری کو نکال دے، اور چوتھی چیز چغل خوری کی عادت کو ختم کر. ہاں کتنا بڑا مہنگا سودا ہے. پر یہ 4 عادتیں اگر اپنے اندر سے نکالے گا نا تو پھر اللہ تجھے ولی بنائے گا. وہ مرید ہے کہ حضور اگر میں نے نکال دیا تو غوث اعظم مسکرائے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، پہلے نکال کر آ. غوث اعظم نے فرمان نکال کر آیا. وہ اس مرید نے کہا حضور اگر نکال دیا تو، اب عقیدہ دیکھو غوث پاک کا، فرمان نکال دیا تو. غوث اعظم نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھا، غوث اعظم نے فرمایا جو یہ 4 گندی عادتوں کو اپنے کو باہر نکال دے گا تو اللہ غیب کی خبریں اس کے دل پر روشن کر دے گا. ارے غوث اعظم تو اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کہ گندی عادتیں نکال، غیب کی خبریں اللہ تجھے بتائے گا. نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا، بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ خیر میں بات بہت دور چلے گئے. منافقوں کا سردار منافق کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا. اور آج کے دور میں وہابی کو دیکھ لو، اس دور کے منافق کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھ لو. جو منافقوں کی عادتیں تھیں وہ ساری عادتیں آج کے دور کے کھٹے بد مذہب عقیدہ بد ملا وہابیوں کے اندر آ گئی ہے. میں شرماتا نہ ڈرنے کی بات کر رہا ہوں، نہ لڑائی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بد عقیدہ وہابی کتنا خطرناک فرقہ ہے، یہ غور کریں. خیر منافقین میں عبداللہ بن ابی اس وقت کا سردار تھا مدینہ منورہ میں. یہ تو بڑے ڈر ڈر کے آیا، راستے میں سے یہ پلٹی مار گیا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا. بہانہ بنا کر 300 لوگ نکل گئے کتنے تھے؟ ہاں کچھ لوگ ابھی جاگ رہے، ابھی سو رہے. میں نے بتایا گئے کتنے تھے؟ صحابہ کتنے تھے؟ صحابہ کے حضور کے ساتھ گئے 1000 لوگ، اب نکل گئے. اب بچے کتنے ہیں؟ اور دشمن ہے 3000. ہاں سو ماشاء اللہ آپ جاگ رہے. آپ کو یہ بیان لوری نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک آپ جاگتے رہیں گے نا تو کوئی آپ کا بگاڑ بھی نہیں سکتا. آج جاگنے ہی کی ضرورت ہے، آج سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کرتے رہیں گے نا بس یہی حال ہمارا ہو گیا. اسی لیے ہمارے بزرگان جو فرماتے ہیں کہ جو مرد عورتوں کے ساتھ بھی زیادہ نہ کرتے وہی محرم عورتوں کے ساتھ. بولے حضور کیوں؟ جب محرم میں کون آ گئے؟ ماں، بیٹی، بیوی، بہن، یہ 4 محرم ہو گئے. تنہائی میں ہی بیٹھ سکتے کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھ سکتے، کوئی پڑھتا ماں، بیٹی، بہن، بیوی. لیکن بزرگان فرماتے ہیں کہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ بھی بیٹھو تو ضرورت کے حد تک بیٹھو. کیا بولا؟ ضرورت کے حد تک بیٹھو. بات ختم تو نکل جاؤ، خدمت ماں کی خدمت ختم میں نکل جاؤ. اگر حد سے زیادہ بیٹھو گے ان کے ساتھ بھی پھر عورتوں جیسی عادت تمہارے اندر آ جائے گی. عورتوں جیسی عادت تمہارے اندر آ جائے گی. آج یہی دیکھو بات کرتے کرتے کسی آپ مرد کو دیکھا ہوگا، کوئی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مسکرایا لیکن بات کو غور کرے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی بات کرتے کرتے ہاتھ یوں کر دیتا، سمجھ جاؤ کہ زیادہ عورتوں کے ساتھ بیٹھا، اب بزدل بنا، ڈرکوب بنا، اور کیا رہی. یہ عادت مردوں والی نہیں ہے، مرد والی عادت نہیں ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے مزاجوں پر، جسموں پر، اخلاق پر. لہٰذا اگر جو لوگ بچے کام پہ نہیں جاتے، زیادہ وقت گھروں میں گزارتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے کہ دیکھو کچھ بنو. فاروق اعظم بیکار آدمی کو پسند نہیں فرماتے تھے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن بلا وجہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، بیویوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، وہ بھی احتیاط کرے ورنہ بزدلی آپ کے اندر آ جائے. گھبرا آج کی عورتوں ہے ورنہ حضور کے دور کی عورتوں کے بات آپ سن کر حیران. آپ دیکھیے 700 صحابہ کو لے کر حضور میدان میں پہنچ گئے اور سرکار نے کچھ صحابہ کو کہا پہاڑ کے پاس کہا جب تک میں نہ کہوں نہیں کھڑے رہو. بولو سر یہاں سے دشمن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، تم یہ بارڈر سنبھالنا، یہ حصہ تم سنبھالنا. اور اگر حالات کچھ بھی ہم جنگ ہار رہے ہو، دور کھڑا تو صحابہ کو پہاڑ کے اوپر کرنا. تم اگر دور سے دیکھ رہے ہو کہ ہم ہار رہے ہو یا جیت رہے ہو، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم آگے نہیں بڑھنا، وہیں کھڑے رہنا. اور کچھ صحابہ کو وہاں کھڑا کر کے حضور میدان میں اترے. ہفتے کا دن تھا اور شوال کا مہینہ تھا. یہ بھی مہینہ دیکھیے شوال چل رہا ہے، ہفتے کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا. پہلا شوال یا 3-4 شوال تھا یا 15 شوال، لیکن شوال ہی کا مہینہ تھا اور ہفتے کا دن تھا. اب جنگ احد، وہ احد کیا ہے؟
احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. وہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا احد سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ پہاڑ جنت کے دروازے میں ہے، جنت کے دروازے میں ہے. لہذا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ابو بکر صدیق کو، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو لے کر اسی پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے. اسی پہاڑ پر کون ہے؟ حضور ہے، ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے. اسی پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے تھے. اچانک پہاڑ ہلنے لگا، وجد کرنے لگا. میرے آقا نے اس پہاڑ پر ایک انگوٹھا مارا، انگوٹھا مار کر فرمایا پہاڑ ٹھہر جا، پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کیا حضور جنازوں کو لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، لیکن حضور ابو بکر کو، عثمان کو اور جو ہے فاروق کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ ایک صدیق، صدیق کہہ کر ابو بکر کی صداقت کی حضور نے خود گواہی دی. اب جو شیعہ کہتے نا بی بی فاطمہ کو جو باغ فدق نہیں دیا، ابو بکر پورا باغ کھا گئے، ایسے 100 باغ ابو بکر جیب میں لے کر پھرتے تھے. یہ بات شیعوں کی رہی ہوئی. اور یہ کہہ کر شیعہ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں کہ ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو باغ نہیں دیا، جبکہ باغ کے بارے میں خود حضور نے فرمایا تھا نبی دنیا سے جاتا ہے تو مال چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا، نبی جو ہے علم چھوڑ کر جاتا. اور یہی حدیث کو ابو بکر نے فرمایا تھا کہ مال تو نبی کا جو مال ہے وہ گورنمنٹ کا مال ہو جاتا ہے، نبی کے جانے کے بعد وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے. اس مال سے پوری امت کو فائدہ دیا جاتا ہے، پوری امت کے غریبوں کو فائدہ دیا جاتا ہے. خاتون جنت نے بات سنی تو یہ بات کو ایکسپٹ کیا، واپس چلے گئے. لیکن یہ کہتے نا صدیق اکبر نے جھوٹ کہا، ان کے اندر کبر تھا، بدماشی تھی، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بکواس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب پڑھنا بھی چاہیے. ارے ابو بکر تو ایسا سچا ہے جس کی سچائی کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور خود حضور نے بھی دیا ہے. کیا فرمایا؟ پہاڑ ٹھہر، ایک صدیق کھڑا ہے. بولے گا محبت سے سبحان اللہ. جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث پاک ہے. ایک صدیق تجھ پر کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. اور فاروق اعظم، عثمان غنی حضور کے فرمان کے بعد کئی سال بعد شہید ہوئے، لیکن حضور پہلے بتا رہے ہیں. آج بھی کہیں گے وہاں بھی کہ حضور کو کل کی خبر نہیں ہے. میں کہتا ہوں تمہاری بات ہوگی، ہمارے نبی قیامت تک کیا ہوگا یہ اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں. لہٰذا اب غور کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں، میدان میں اتر گئے. وہاں اترنا تھا، جنگ شروع ہوئی. میرے پاس توجہ دیجیے، کون بیٹھ رہا ہوتا جا رہا ایسا مت آیا کرو بیٹا آئندہ. آپ کو تو پتا ہے کہ مسجد میں جمعہ کا دن ہو اور لوگوں کی کھاندرے پھیلا کر آنا منع کیا گیا. اس پر عمل کرے اللہ ہم کو توفیق دے. اور خاص طور ہماری ٹوپی اور چہرے کو دیکھے تو لوگ خاص طور دیکھتے یہ کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین کی باتیں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن لوگوں کی کھاندے پھیلا کر سامنے آئے نا وہ پل صراط پر ہے، دوزخ میں جانے کے لیے پل بنا رہا ہے. لہٰذا احتیاط کریں اس چیز حدیث میں. خاص طور ہم تو الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور میری طرف دیکھیں، میں نے اصلاح اس لیے کی ہے، یہ غلطیاں عام ہو گئی. میں تو مسجد کے باہر بھی بچوں کو اس لیے بٹھاتا ہوں کہ بھائی مسجد میں آنے سے پہلے ان کو سمجھاؤ. تو آپ سمجھ لو کہ مسجد ہماری مسجد کا رول ہے. یہ رول نہیں سکھا رہا ہوں، یہاں بٹھا کر آپ کو دین سکھا رہا ہوں، رولز نہیں. ہماری ہر دوسری مسجد میں نہیں ہوتا ہوگا بھائی، نہیں ہوتا ہوگا بھائی. وہ مسجدوں کے لوگ صدروں کی ذمہ داری ہے، کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، مسجد کے امام اور مؤذن کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو مسجد کے آداب بھی سکھائے، بتائیں مسجدوں کا ادب کیا ہوتا ہے، مسجد سے محبت کا فائدہ کیا ہے. ارے یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے صرف مسجد کے اندر سے ایک مٹھی اگر کچرا کسی نے نکال کر پھینکا، ایک مٹھی کچرا اگر کسی نے نکال کر پھینکا، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا ہاتھ تو کچھ اور ہے کہ مسجد کا جھاڑو تو اسے موزن مارے. ہم کیا کریں؟ ہم تو 10 روپے مہینے کو دے رہے پابندی کے ساتھ. اور پھر وہ پابندی ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں پابندی کے 10 روپے 20 روپے 50 روپے 50 روپے دیں گے. پھر ان کی رواب کیا؟ آئے تو فیام کے گنے کھلا ہمارے واسطے، کبھی بھی آتے ہو چندہ دے رہے. ہمارے یہاں سے ٹوائلٹ کیوں بند ہے؟ چابی دو. جبکہ ٹوائلٹ وضو خانے اصل میں دیکھا جائے تو یہ مسافروں کے لیے تھا، مقامیوں کے لیے تھا ہی نہیں. کس کے لیے تھا؟
मुसाफिरों के लिए था, मुकामिलों के हदीस में सरकार ने वरना जो बंदा, अब हदीस सुने, जो बंदा घर से वजू कर कर बाहर निकलता मस्जिद को जाने के लिए, तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको एक एक नेकी अता फरमाएगा और उसके एक एक गुनाह को माफ फरमाएगा। कब अमल करेंगे? अमल करो। हमारा तो चंदा तो 20-30 रुपये देकर पूरा गुस्सा इमाम को भी दिखाते, मुज़्ज़िम को भी दिखाते, कमेटी को भी दिखाते, ये हाल हमारा हो गया है। हाँ, देते कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, बहुत ज़्यादा हो गया। और स्टार वाले को महीने को 500 रुपये फिक्स, वो तो आपको देना ही है। देखो स्टार कई गुनाह, कई गलतियां हमारे अंदर, हमारे बीवी, हमारे बहनों, हमारे माओ का जहन खराब कर रहा है टीवी के जरिए, फिल्म स्टार के जरिए। बच्चे बुज़दिल बन रहे हैं, बच्चों दीन से दूर हो रहे हैं, बच्चे मूवियाँ देखकर एक जहन दिया जा रहा है, अरे इस्लाम किसी को बुरा नहीं कहता, इस तरह की बातें कहकर बच्चों को दीन, जो वाकई दीन की हकीकत को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो लिहाजा मैंने मस्जिद के बाहर यहाँ बिठाया इसलिए ताकि आपको मस्जिद के आदाब पता चले। ये आदाब सिर्फ इस मस्जिद के लिए, हर मस्जिद के लिए अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये मस्जिद के आदाब है कि मस्जिद के बाहर तैयार कराओ, मस्जिद के वजू का पानी, ये हदीसों में लिखा हुआ है। ये अगर मुसलमान इस्लाम आकर 1400 साल आ गया और हमें मस्जिद में आने का तरीका नहीं है, वाह भाई वाह, फिर हम मुसलमान, फिर हमें मस्जिद में कहाँ सुकून मिलेगा। खुदा के वास्ते इन बातों पर अमल करे और अमल करे, मस्जिद के आदाब पर बिल्कुल ख्याल रखे, मस्जिदों से मोहब्बत करे। अब आए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 से 5 मिनट हमें बाकी रह गए हैं। मैं जंग अहद का वाक़या, मैदान में जंग जब शुरू हुई, बात खत्म, सिर्फ 5 मिनट का वक्त, बिल्कुल कौन आ रहा जा रहा उधर ना देखे, मेरी बातों में गौर करें। जब जंग शुरू हुई, जंग अहद का ये वाक़या शुरू हुआ, शुरू में तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। अब कामयाब होने लगे मुसलमान। अच्छा, मुसलमान कामयाब होने लगे, कई कुफार और मुशरिकीन भागने लगे डर कर। जब भागने लगे कि 3000 थे, ये 700 साहब जब भागने लगे, तो तो जो दूर खड़े जो सहाबा थे ना बॉर्डर पे, उन्होंने देखा शायद हम जीत गए, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, जीतो या हारो, जब तक मैं ना कहूँ ये जगह नहीं छोड़ना। इताअत रसूल ही में फ़ायदा है, रसूल के हुक्म के मानने ही में फ़ायदा है। हालात कुछ भी हो, अगर आज भी मेरे आका के फरमान पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला दोनों जहां में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। वहाँ पर से बोले सुभान अल्लाह। लिहाजा इताअत रसूल, हुजूर के हुक्म पर अमल करने में फ़ायदा है। अब गौर करें, लेकिन वो सहाबा थे, कुछ सहाबा ने कहा नहीं जंग जीत गए, उन्होंने चंद सहाबा मैदान में आ गए, चंद सहाबा खड़े रहे, नहीं हम यही खड़ेंगे क्योंकि हुजूर ने फरमाया था। अच्छा, वो वहीं खड़े रहे, वो रास्ता साफ हो गया। खालिद बिन वलीद और इकरमा, ये 2 अभी ईमान नहीं लाए थे, बाद में ये ईमान लाए। इन्होंने देखा कि मुसलमान इस असल जगह को छोड़कर आगे निकल गए, कुछ लोग खड़े हुए, अचानक पीछे से फिर हमला कर दिया गया और हमला कर वहाँ बॉर्डर पे ठहरे मुसलमानों को शहीद किया गया। और अंदर आकर अब मामला ही उठा हो गया कि बाज़ाहिर सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन मार रहा, यानी पीछे से दुश्मनों ने हमला किया तो सहाबा परेशान है। सहाबा बोले कौन लड़ा, किससे हम लड़े, तो पोजीशन लेने के लिए सहाबा फिर भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई, अब दुश्मन बाज़ाहिर गालिब आने लगे और पूरे कई मुसलमानों को शहीद किया लगा। एक सहाबिया है जिनका नाम नासिया नाम था। सहाबा इकराम अपनी बीवियों को साथ इसलिए ले जाते थे कि वो जंग में अपने शौहरों का साथ दे, पानी भी पिलाए और उनको हौसला दे, हिम्मत दे, ये था। अब देखिए, एक सहाबिया के बारे में आता है, वो पानी पिला रही थी, जख्मी सहाबा को पानी पिला रही थी, औरत है। अल्लाह ऐसे इस्लामी औरतों को जो है ना, इन औरतों के बारे ज़िंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वो पानी पिला रही थी, देखा कि बाज़ाहिर दुश्मन पीछे से आ गए और हम पर हमला कर रहे हैं। मेरे आका सामने खड़े हुए हैं। हज़रत नासिया, ये सहाबिया है, औरत है, पानी का जग जमीन पर फेंका, हाथ में तलवार ली और दुश्मन के मुकाबले में सड़ गई। बड़े मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत नासिया हाथ में तलवार लेकर देखा, एक दुश्मन घोड़े पर आया कि एक औरत हम पर हमला कर रही है। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आया, अक्ल देखिए,
پورتی دیکھے, بہادری دیکھے. آج بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رسول پر کامل یقین رکھے پھر اللہ کامیابی کیسے دیتا ہے. دشمن گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس عورت کے قریب آیا. حضرت ناسیہ نے دیکھا یہ گھوڑے پر آ رہا ہے, جھک کر گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹا. بولو سبحان اللہ. وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور گرنا تھا, سینے میں بیٹھ کر سر قلم کر دیا. اور سیدہ ناسیہ خود کئی زخموں کے جسم پر آئے ہیں, حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرمایا عمار تیری ماں کو تو دیکھ, وہ کیسی شجاعت بتا رہی ہے. کسی بزرگ نے کیا خوب کہا, جب شیر آتا دکھائی دے رہا, شیر شیر ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے کہ شیر آ رہا ہے, لوگ کہتے شیر آ رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ نر ہے یا مادہ ہے, یہ نہیں کہتے کہ عورت ہے لیڈیز ہے, نر ہے مادہ ہے, بلکہ کہتے شیر آ رہا ہے. تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ تم عمل کرو, عمل کرو, عمل ہی میں طاقت ہے. پھر یہ کہ چاہے عمل میں مضبوط عورت ہو یا مرد, اللہ دونوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. عمل ہی میں ہے. عورتوں نے یہ زندگی ہمارے اسلامی بہنوں کی بھی ہونی چاہیے, اسلام کو لے کر ان کا مزاج ہونا چاہیے. ایک صحابہ جب دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو کسی کافر نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے حضور کو قتل کر دیا. معذرت, افواہ پھیل گئی. اب جو قریب میں خیمے میں اور جو مسلمان عورتیں کھڑے تھے وہاں تک بات پہنچی تو ایک عورت روتے ہوئے میرے آقا چلے اور روتے میدان کی طرف جا رہی ہے. ارے بھائی جنگ ہو رہی ہے, تیر برس رہے ہیں, تلوار برس رہے ہیں, نہ خبر نہیں ہے, حضور کو تلاش کرو. عورت ہے عورت. عشق بھی دیکھو, محبت بھی دیکھو. دوڑتے ہوئے میدان کی طرف جاتی ہے اور میدان میں ایک مسلمان صحابی سے پوچھتی ہے میرے آقا کیسے. وہ صحابی کہتے ہیں آقا کے بارے میں تو معلوم نہیں کہ اس جنگ میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہا کوئی بات نہیں, آگے بڑھے. کہا میرے آقا کیسے. ایک نے کہا نہیں آقا کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن اس جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں, آگے بڑھے. کہا میرے آقا کیسے. کسی نے کہا آقا کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن اس جنگ میں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں, آگے بڑھے. کہا آقا کیسے. کہا آقا کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن ہاں اس جنگ میں تمہارا چھوٹا بیٹا بھی گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے. جب دوڑتے حضور کو دیکھی اور حضور کو دیکھنا تھا, چہرہ اطمینان میں آ گیا اور جا کر اور کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہے نا تو پھر سب کچھ سلامت ہے. ایسا جذبہ عشق رسول اللہ میں عطا فرمائے, یہ محبت ہونا چاہیے. اب جنگ میں وحشی نے حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا تھا. حضرت حمزہ کے بارے میں بتاؤں میں, یہی حضرت حمزہ. کون ہے حمزہ. جب وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت کرتے تھے. جب جنگ شروع ہوئی نا تو ایک کافر کہنے لگا اے علی تمہارا نبی نے کہا نا اگر کافر سے لڑتے لڑتے مر گئے تو جنتی. بولے ہاں. حضرت علی نے فرمایا ہاں کہا میرے آقا نے. پھر آؤ مجھ سے مقابلہ کر. علی ہاں مقابلہ کر, میں مار کر تجھے جنت میں پہنچاتا ہوں. کافر نے تانا دیا. حضرت علی میدان میں آگے بڑھے اور بڑا پہلوان تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کو پکڑا اور پیچھے ڈالا. علی پیچھے نہ بیٹا, میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. امیر حمزہ آگے بڑھے اور ایک بار مستعمر کو دوزخ میں پہنچا دیا. امیر حمزہ کی شجاعت اگر سمجھنا ہے طاقت کو تو جنگ احد پڑے. لیکن اسی وحشی نے, یہ وحشی کون ہے بعد میں ایمان لائے, لیکن وحشی نے پیچھے سے آ کر امیر حمزہ کو شہید کیا. کئی صحابہ شہید ہوئے, یہاں تک کہ امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے, ناک کاٹے گئے, دل کو نکال کر کلیجے کو چبایا گیا, منہ میں چبا کر پھینکا گیا. یہ حال حضرت امیر حمزہ کا رہا. آج جب ان کی شہادت ہوئی ان کو تدفین کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے, اچھا اس جنگ میں جو ہے نا ایک پتھر آ کر حضور کو بھی لگا اور حضور کے دانت مبارک وہ ٹوٹل شہید نہیں ہوئے, یہ دانت کے کونے جو ہے نا یہ کونے شہید ہو گئے اور منہ سے خون نکلنے لگا. اور وہ کونے جب شہید ہوئے عموماً اگر سامنے بندے کے دانت ٹوٹ جائے تو چہرہ بھدا نظر آتا ہے, لیکن اللہ نے حضور کو عیب سے پاک بنایا. جو دانت کے کونے ٹوٹے نا چہرہ اور خوبصورت نظر آنے لگا. اچھا حضور ایک لوہے کا ٹوپی پہنے ہوئے تھے جس کی راڈیں لٹک رہی تھی. وہ پتھر لگنے سے ایک راڈ جو ہے نا سرکار کے گال مبارک میں چوب گیا اندر. ایک صحابی دوڑے, یہ آقا ہے, کیونکہ صحابہ کا دیکھنے کے جذبے تھے. جب معاملہ الٹا ہو گیا, حضرت طلحہ کھڑے ہوئے تھے. طلحہ نے اپنے تنہا جو بھی حضور پر وار کرنے جاتا اپنے ہاتھ لاتے, اس طرح ہاتھ لا کر
17 से 18 जख्म उन्होंने खाए और दुश्मनों को जो है ना हुजूर के करीब आने नहीं दिया। बड़े बड़े सहाबा जिनमें साद बिन अबी वक़ास है, हुजूर तीर देते साद बिन अबी वक़ास को, कहते ऐ साद तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। बड़े बड़े सहाबा ने अपनी शुजाअत दिखाई। हालात बिल्कुल मुसलमान चाक देख रहे थे, अब हम कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन नहीं, मुसलमानों ने सबक दिया, हालात को देखकर फैसला मत करो। सहाबा कहते हैं अल्लाह रसूल पर यकीन करो, कामयाबी तुम्हारी ही होगी। और सहाबा ने कर कर बताया, दुश्मन भागे, दुश्मन भागे। हालात अभी भी कुछ ऐसे ही है। हाँ, हालात को देखकर इस्लाम ना छोड़ो, हालात को देखकर इस्लाम ना छोड़ो, दीन पर और मजबूत हो जाओ, कामयाब तुम ही हो गए, कामयाब तुम ही हो गए। सहाबा ने बताया, अब देखे हुजूर के गाल मुबारक पर वो टोपी की जो ना राडें चुभ गई। एक सहाबी दौड़ते हुए आए और गाल मुबारक को होठ लगा, दांत से नहीं खींचा उसको, ना हाथ से खींचा ना दांत से खींचा, होठों से खींचा, तो क्योंकि मेरे आका का गाल मुबारक है, होठों से खींचा। खींचने में उनके 2 दांत झड़ गए, लेकिन खींच कर निकाला, खून बहने लगा। वो सहाबी उस खून को भी चूस कर पीने लगे। हुजूर ने फरमाया, जन्नती को देखना है, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई आपको मुझको जख्म लगाना, उसको खून पीना आराम है, ये मेरे आका का खून मुबारक है, ये हमारी तरह थोड़ा ही है। खून पे सरकार ने ये नहीं फरमाया ये क्या कर रहे हो, थूको इसको, थूको ना। हुजूर ने फरमाया जन्नती को देखना है तो उसको देख लो, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक सहाबी थी, अब देखो यहाँ एक अकीदा भी मिल रहा है, मुश्किल आई तो तेरे ही नाम से टली या रसूल अल्लाह। ये अकीदा सहाबा का भी था। इसी जंग में मैं ये 2 वाक़यात जो ना, दोनों किताब से बता रहा हूँ। तारीख़ तबरी बड़ी मोतबर किताब है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब मदारिज नबुवा बड़ी मोतबर किताब है। इन दोनों किताब से सारे वाक़यात बता रहा हूँ। एक सहाबी के आँख में आकर तीर लगी, उस सहाबी अबू कतादा उनका नाम था, उस सहाबी की आँख में तीर लगी, तीर लगना था, वो आँख ही फट गई, बहने लगी, एक गाल पर आ गई। मुझे बताइए, मार जख्म लगा तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ सहाबा थे जो इलाज के लिए वहाँ बैठे हुए, कैंप था उनका, लेकिन वो सहाबी टूटी हुई आँख लेकर हुजूर की बारगाह में गए और हुजूर आँख लग गई तो हुजूर ने ये नहीं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दुआ करूँगा अल्लाह तुम्हें सब्र दे, जाओ तुम मस्जिद में जाकर दो। हुजूर ने ये नहीं बोला, उस सहाबी को करीब बुलवाया और बुलाकर अपना लुआ में दहन लगा उनकी आँखी को जुड़ा दिया। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो कहे तो हमारे तरह नबी है, अबे तेरे हाथ में नबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या नबी को अपनी तरह तो कह सकता है। लिहाजा ये वाक़यात हुए जंग बदर, इस जंग ओहद के वाक़यात में 70 सहाबा शहीद हुए। कितने? 700 में से कितने? 70। और फिर काफिर और मुशरिक फिर भागे, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी फिर अता फरमाई। जब कामयाबी अता फरमाई, हुजूर ने फरमाया अभी आज के बाद मुशरिक हमसे लड़ने नहीं आए। और कई काफिर मुशरिक क़त्ल किए गए। उन 70 सहाबा को, जिनमें लगड़े सहाबी भी थे, कुछ बच्चे भी थे, मैं क्या बताऊँ, उनका भी आखिर जज्बा, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, ख़त्म हो गया, वो बूढ़े। लेकिन अमीर हमज़ा की हालत भी ख़तरनाक कर दी गई थी। अमीर हमज़ा को जब दफनाया गया, अमीर हमज़ा की ख़बर मुबारक आज भी मदीना मुनव्वरा के उसी मैदान में, ओहद के मैदान में, जो लोग उम्रा हज के लिए जाते हैं, और वो ऐसे मैदान, वहाँ तीन सहाबा की मज़ार है, अमीर हमज़ा की, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की, और ये और तीसरे मुसअब बिन उमैर की। मुसअब बिन उमैर जो दिखने में हूबहू हुजूर की तरह थे, बोला ना मोहब्बत से बात। ये तीनों सहाबा की मज़ार, ये तो 70 सहाबा की मज़ार थी, लेकिन अमीर माविया के दौर में कुछ ऐसा पानी का सैलाब आया, बहुत से सहाबा, ओहद के सहाबा के कब्रें टूट गई, तो लिहाजा टूट गई। खुदा की कसम, अमीर माविया का वाक़या ओहद के कई साल बाद का वाक़या, ओहद के वाक़या का कई साल के बाद, जब कई सहाबा की मज़ार शहीद हो गई तो अमीर हमज़ा की खबर भी खुल गई थी पानी की वजह से। जब खुल गई थी ना, जब उनको दफनाया गया था अमीर हमज़ा को, तो उनके कफन जो है ना सिर्फ घुटनों तक था, इतना कफन था, कपड़ा सिर्फ घुटनों तक था। तो हुजूर ने उनके पैरों को पर घास रख दी थी, पैरों को पर क्या रख दी थी? घास रख दी थी। तो मेरे आका के दीवानों, जब कई साल के बाद अमीर हमज़ा की खबर खुल गई पानी की वजह से, लोगों ने देखा जिस्म तो जिस्म, कफन तो कफन, घास तक हरी भरी थी। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान इसलिए तो कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, यही आयत कह रही है। और कई साल के बाद घास तक जो है ना पीनी नहीं पड़ी,
میرا امیر حمزہ پھر کئی صحابہ کو 3 صحابہ کو وہیں چھوڑ کر باقی کے 67 صحابہ کو پھر جنت البقیع میں لا کر دفنا دیا گیا اور سب کے جسم سلامت تھے. بولے نا وہاں پہ وہ 3 صحابہ کی مزار وہی ہے اور اسی مزار کی زیارت کے لیے حضور ہر سال میں ایک بار جایا کرتے. اس سے عرس کی ثبوت ملتا ہے. عرس کا جس تاریخ کو امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اسی تاریخ کو سال میں ایک بار حضور جایا کرتے تھے. جیسا سال میں ایک بار ہم عرس مناتے بزرگ کا, یہی اصول اس طریقے سے ہے. اور ابو بکر بھی سال میں ایک بار اسی تاریخ کو جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ خاتون جنت بھی جایا کرتی تھی. لہٰذا یہ واقعہ شوال کا مہینہ تھا, اسی ابتدائی دور میں یہ واقعات ہوئے. ان واقعات سے ہمیں اطاعت رسول کا جذبہ ملتا ہے, محبت رسول کا جذبہ ملتا ہے. حالات کچھ بھی رہو, مسلمان ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تو اللہ اسی کو کامیابی دیتا ہے. یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بزرگوں سے محبت عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنا. قیامت تک ہماری نسل میں اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ تحریکوں اور وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.